کیا آپ کو پتا ہے کہ 14 جنوری 2024 فری لانسرز یا ایجنسی اونرز کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ جی ہاں، ریالٹی چیک لا رہا ہے ریالٹی چیک گروتھ کانفرنس لاہور کے پی سی ہوٹل میں 14 جنوری 2024 کو، جس میں انٹرنیشنل اور نیشنل سپیکرز آئیں گے جو کہ ای کامرس اور فری لانسنگ سپیس میں جانے مانے نام ہیں۔ اس گروتھ کانفرنس میں ان ٹپس اینڈ اسٹریٹجیز پر بات ہوگی جس کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ اپنے کاروبار کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ ابھی پوڈ کاسٹ کے بایو میں دیے گئے لنک پر کلک کریں اور ٹکٹس خریدیں، جلدی کریں کیونکہ صرف 1000 ٹکٹس اویلیبل ہیں۔ جی ناظرین، ہمارا ایک بہت ہی اچھا سٹارٹ تھا پوڈ کاسٹ کا، لیکن بیچ میں ایک چھوٹا سا وہ ہو گیا، ایرر آ گیا، تو اس وجہ سے ہمیں ری ٹیک کر رہے ہیں اس انٹروڈکشن کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہے شاہ رخ بھائی۔ شاہ رخ بھائی ویلکم، تھینک یو سو مچ فار کمنگ، اور اتنا مطلب بیزی اسکیجول میں سے جیسا آپ نے بتایا کہ کل ہالیڈے بھی ہے اور آپ نے میٹنگ شیٹنگس بڑی مشکل سے وہ کی، تھوڑا سا تعارف کرائیں اور اس کے بعد پھر جائیں گے آپ کے اسکول کی طرف۔ اس کا نام بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ سر سب سے پہلے دوبارہ سے آپ کا شکریہ مجھے بلانے کے لیے۔ عمران نے اس کو تھوڑا سا انٹروڈکشن میں دے دیتا ہوں۔ نام میرا شاہ رخ ہے، شاہ رخ سواتی، شاہ رخ سواتی، اور میں سوات سے نہیں ہوں۔ سوات سے نہیں، ٹھیک ہے، ڈسکلیمر۔ میں زندگی میں ایک بار سوات گیا ہوں، صرف اس لیے کہ جب ہر بندہ مجھ سے پوچھتا تھا آپ سوات سے ہیں تو میں کہتا ہوں نہیں، ایک بار گیا تھا وہاں پہ، لیکن میں سوات سے نہیں ہوں۔ آئی ایم فرام مانسرا، بورن اینڈ ریزڈ ان مانسرا۔ وہاں پہ لو فی پرائیویٹ اسکول ہمارا ایک ہوتا تھا، القرآن بیکن اسکول۔ القرآن بیکن اسکول، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں اس وقت تو پتہ بھی نہیں تھا بیکن اسکول یا بیکن ہاؤس نیٹ ورک کیا ہے، لیکن ہمارا ہوتا ہے القرآن بیکن اسکول۔ اٹس اے ویری فنی اسٹوری ان اٹ سیلف۔ وہاں پہ میرے میٹرک میں اچھے نمبر آئے، اچھے پرسنٹیجز آئیں، اور پھر میں نے ایم کیا کہ یار میں پشاور جاتا ہوں اسلامیہ کالج۔ اور کیوں جاتا ہوں؟ وہ اس لیے کہ آپ اگر ابھی بھی 1000 روپے کا نوٹ دیکھیں اس کی بیک سائڈ پہ، تو اسلامیہ کالج کی جو بلڈنگ ہے وہ وہاں پہ تصویر ہے، تو دیکھ کے بڑا فیسینیٹ کرتا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ۔ آپ کو یار ایسا کالج ہو نا کہ ہر بندے کی جیب میں اس کا نوٹ پڑا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ ایم تھا، گول تھا۔ اور اس میں ایک اور بیچ میں ہڈن موٹیو بھی تھا، کیونکہ میرا کزن جو وہاں پہ پڑھتا تھا مجھے بتاتا تھا کہ یار یہ ایسا کالج ہے، ایک تو گورنمنٹ کالج ہے، پھر بہت بڑے اسکیل پہ، تو ایسا کالج ہے کہ آپ کلاس میں سے اٹھ کے چلے جائیں نا، ٹیچر آپ سے یہ بھی نہیں پوچھتا آپ کہاں جا رہے ہو۔ اچھا، تو یہ آئیڈیا بھی بڑا فیسینیٹ کرتا تھا کہ بس اٹھو جاؤ یار۔ ہاں مطلب کیونکہ قرآن بیکن میں تو ڈنڈے پڑتے تھے کیا۔ اچھا فون آپ لے کر جا سکتے ہو کالج میں، جیب میں فون پڑا ہوا ہے۔ اب ذرا امیجن کریں 2006 7 8 میں، اس وقت نوکیا والی فون ہوتے تھے، اگر اسکول میں پکڑا جائے تو کیا حالات ہوتے تھے واقعی میں۔ تو اور پھر اس کے اندر میسیجز پکڑے جائیں پھر تو اور ہوتے تھے، اور میسیجز ہی ہوتے تھے، اور تو کچھ ہوتا بھی نہیں تھا، پاسورڈ نہیں ہے، فنگر پرنٹ لاک نہیں ہے، رائٹ۔ تو جب اسلامیہ کالج میں گیا پھر پتہ چلا کہ یار وہ کلاس سے نکلنے کے جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ تو کوئی نہیں ہے، ڈس ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں۔ کالج لگتا ہی کام ہے، اور جو لگتا ہے تو اس میں کوالٹی ایجوکیشن ہے، ذرا آپ نے نمبر اچھے لانے ہیں، آگے یونیورسٹی ہے۔ تو سیریس اسٹوڈنٹ تھا، تو اس وجہ سے وہ ذرا فوکس کیا اپنی ایجوکیشن پہ۔ وہاں سے مجھے پتہ چلا لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کا، لامس کا، کہ ان کے ایک فلی فنڈیڈ اسکالرشپ پروگرام ہے، NOP پروگرام، جس میں وہ آؤٹ آف اسٹیشن، آؤٹ آف مین سٹیز، سائڈ ایریا سے بچوں کو پک کرتے ہیں جو بریلینٹ ہو ان دیئر ایجوکیشنل جرنیز، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم فائنینشلی نہ پے کر سکیں یونیورسٹی کو، تو ان کو فلی فنڈیڈ اسکالرشپ ملتی ہے۔ اوکے، لیکن مائنڈ سیٹ وہی تھا ٹپیکل جو انفارچونیٹلی بٹ پاکستان میں چلتا ہے کہ یار انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے۔ تو جب مجھے پتہ چلا تو یہ سمجھ آئی کہ لامس جو فیمس ہے وہ بزنس کے لیے ہے، تو ہم کہتے تھے یار یہ کون سی ٹیئر 3 پہ اب ہم جائیں گے نا، میں ڈاکٹر، تو کچھ اور کے لیے میں فیمس ہے۔ ہاں وہ ماشاء اللہ اس وقت بھی تھا بائی دا وے۔ تو ہم نے کہا یار یہ نہ میں ڈاکٹر بنا، نہ میں انجینئر بنا، اب میں جا رہا ہوں بزنس والے انسٹیٹیوٹ۔ تو میرا مائنڈ نہیں تھا، یہ مطلب اس چیز کو میں پروسیس نہیں کر پا رہا تھا اس وقت۔ یہ میں کہتا ہوں کہ شارٹ سائٹڈنیس تھی یا کم علمی تھی یا ایک اس طرح تھا کہ میں اس کو بڑا ڈیگریڈڈ دیکھ رہا تھا۔ لیکن ہم نے کہا یار فلی فنڈیڈ اسکالرشپ ہے اور وہ کیمپس پہ بلا رہے ہیں اور 20-30 دنوں کا پروگرام ہوگا، پھر اس کے بعد ایڈمیشن کا پروسیس ہے تو دیکھ لیں گے۔ سو آئی وینٹ دیئر، ایز سون ایز آئی انٹرڈ دا انسٹیٹیوٹ، جیسے ہی میں وہاں پہ انٹر ہوا مجھے کچھ ڈفرینٹ لگا، دا وے اٹ واز آرگنائزڈ۔ بالکل جیسے ہم کلچر شاک میں کہتے ہیں۔ کلچر شاک کے اوپر جو تھا وہ جو امپروومنٹس دکھ رہی تھیں، دیکھیں ایک تو وہ کلچر شاک وہ آ گیا نا کہ آپ شاید کہ جینڈر ریشو تھوڑا وہ بیلنس دکھ رہا ہے، پھر ٹھیک ہے جو اورینٹیشن ہے وہ بڑی ڈفرینٹ دکھ رہی ہے، لیکن انسٹیٹیوٹ جس طرح آرگنائز ہوا ہے، جتنی صاف صفائی ہے، کوئی دیوار پہ کوئی گن نہیں لکھا ہوا، باتھ روم میں نمبرز نہیں لکھے ہوئے، بالکل کوئی جھگڑے نہیں ہیں، کوئی گن والا کلچر نہیں ہے۔ پشاور میں تھوڑی وہ چیزیں دیکھی ہوئی تھی، زیادہ تھی، ریلیٹیولی زیادہ تھی، تو وہ بھی بڑا ایک اس نے انٹرسٹ پارک کیا کہ یار یہ کون سا انسٹیٹیوٹ ہے۔ تو پھر جب اس کی سمجھ آئی تو پھر ہم نے کہا یار اب گول یہی ہے، اب یہ سمجھ آ گئی کہ سر نام بھی نہیں آتے تھے آنیسٹلی اس وقت کہ لمس کیا ہے یا وہ کیا ہے۔ تو پھر لوگوں سے سنا کہ ہارورڈ آف پاکستان، پھر ذرا ہارورڈ دیکھ لیں وہ کیا ہے، ٹھیک ہے ہارورڈ آف پاکستان ہے، تو وہ ذرا ایک مائنڈ سیٹ اس طرح کا بن گیا۔ پھر جب میں لامس میں انٹر ہوا الحمد للہ 100% اسکالرشپ پہ ہی، پھر لامس میں بڑی 100% اسکالرشپ۔ انفیکٹ ایٹ دیٹ ٹائم، ابھی تھوڑی سی پالیسیز ڈفرینٹ ہیں، آپ کو وہ اسٹائپنڈ بھی دیتے تھے کیمپس پہ رہنے کے لیے،
हॉस्टल भी फ्री है और ऊपर आपको मील स्टाइपेंड भी मिलता था कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो इतनी फैसिलिटेशन थी एंड दिस इज़ अमेजिंग. आई बिलीव उस चीज़ ने जितनी मेरी ज़िंदगी को शेप किया है, सी बात है, उतने बाकी किसी चीज़ ने. तो फिर लम्स के अंदर जब आए तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जिसमें मैं यूग्रेड प्रोग्राम पे अब्रॉड गया, फिर अपनी मास्टर्स रिसर्च के लिए अब्रॉड गया, फिर बिजनेस कंपटीशन के लिए अब्रॉड गया, यूनाइटेड स्टेट्स गया. और सारे ये फुली फंडेड प्रोग्राम्स होते थे. तो फर्स्ट वन फ्रॉम द विलेज, अपने गांव से, एक टाउन से आप उठते हो और आप एक अच्छे शहर जाते हो, फिर उससे बड़े अच्छे शहर जाते हो, फिर उससे दुनिया का फाइनेंशियल और कैपिटल चले जाते हो, यूएस चले जाते हो. तो एक बड़ी जर्नी होती है जिसमें इंसान बहुत कुछ सीखता है. थोड़ा सा अगर फास्ट फॉरवर्ड करें तो जब मैं यूएस में सेकंड टाइम था, रिसर्च कर रहा था मैं एजुकेशन की फील्ड में, वहाँ पे थोड़ा रियलाइज़ किया मैंने कि येस आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस नाउ. मैं चाहूँ तो मास्टर्स प्रोग्राम में जा सकता हूँ, पीएचडी की तरफ एम कर सकता हूँ, वापस आके अच्छी जॉब कर सकता हूँ एंड सो मेनी अदर ऑप्शंस, राइट. लेकिन एक एंटरप्रेन्योरशिप का, बिजनेस का, ये एक उस वक्त थोड़ा पाकिस्तान में बूम बन रहा था. ये 2014 की हम बात करें, 13-14, नया पाकिस्तान में इंक्यूबेशन सेंटर्स का कॉन्सेप्ट आया था, प्लान 9, लम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, इस तरह के इनिशिएटिव्स थे. तो वो भी एक फैसिनेशन थी कि उसमें स्टीव जॉब्स की स्टोरी सुनते थे, एप्पल स्मार्टफोन के बड़े फैसिनेट. तो जब यूएस गया, वहाँ पे अपने काउंटर पार्ट्स को देखा कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं. तो जो डिफरेंसेस थे वहाँ से आइडिया हुआ कि यार ये बिज़नेस की फील्ड ज़रा अच्छी है. सो वापस जब मैं आया तो अमार, हु इज़ द को फाउंडर ऑफ नियर पियर एज वी स्पीक, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, पिछले 13-14 साल की अल्हम्दुलिल्लाह दोस्ती है हमारी. बिजनेसेस भी साथ करते हैं और वैसे भी जनरली भी हमारी दोस्ती है. अमार और मैं मिल के हमने पहले एक बिज़नेस स्टार्ट किया जो कि विद इन 6 months और ईयर फेल हो गया. जस्ट फाइन, अ लॉट ऑफ लर्निंग. क्या बिजनेस था वो? सर बिजनेस ये था कि 2013-14 में, अगर आपको याद हो तो, गूगल ने एक स्ट्रीट व्यू का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसमें आप मैप के अंदर नेविगेट करते थे, 360 स्फीयर उठा के डालते थे. वो वाला कार्टून को उठा के जहाँ पे डालें और वो रियलिटी में आप वहाँ पे पहुँच गए हैं. और उस वक्त वर्चुअल रियलिटी की थोड़ी सी गेम आप होने लगी. गूगल ग्लास इंट्रोड्यूस हुआ था, मेटा, और बल्कि कार्डबोर्ड के भी बने हुए थे, स्मार्टफोन में भी 3D वर्चुअल रियलिटी वाले कॉन्सेप्ट थे. तो हमने क्या किया, हमने बिजनेस मॉडल ये बनाया कि व्हाट इफ वी स्टार्ट कैप्चरिंग दीज 3D spherical photos of different shopping malls, of different educational institutes. हम मुख्तलिफ जगहों के ये 3D spheres बनाते हैं और उनको हम इंस्टीट्यूट्स को सेल करते हैं. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं आप लम्स गए हैं तो शायद क्या कोई कह सकता है कि नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं अगर आपको उसका स्ट्रीट व्यू प्रोवाइड कर लूँ एक्यूरेटली, मैप, क्या आप ये चलते हो, यहाँ पे ये स्कूल ऑफ साइंसेज एंड इंजीनियरिंग है, ये हॉस्टल है, ये चीज़ है, वो चीज़ है. और उसी मॉडल को अगर ई-कॉमर्स में ले आएँ तो खाड़ी का जो स्टोर होता है वो एक एक्सपीरियंस होता है इन इटसेल्फ. ये किसी भी ब्रांड का फॉर दैट मैटर्स, इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, राइट. तो हम उसको अगर 3D एनवायरनमेंट में वर्चुअली रेप्लिकेट करें और मैं उसमें अंदर गया हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ और मुझे कोई कपड़ों का जोड़ा दिखता है, मैं उसे क्लिक करता हूँ तो लिखा हुआ आता है एड टू कार्ट, बाय नाउ, वो सारे. लेकिन आपको अभी ये आइडिया हो जाना चाहिए कि टू मच, आई थिंक वो टाइम से ज़रा पहले आ गए था, बहुत पहले आ गए. आई मीन अभी भी उसका टाइम नहीं है अगर मैं कहूँ. नहीं, बिल्कुल नहीं है. बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया. अभी तो वो फेसबुक के, वो मेटा के जो वो हैं 3D, दे आर स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग. सारे स्ट्रगल कॉमन नहीं है पाकिस्तान में. शायद कि मैं कहूँ कि 10,000 बंदा भी ऐसा नहीं होगा जिन्होंने वर्चुअल रियलिटी को उस लेवल पे एक्सपीरियंस किया, राइट. फार फार अवे. और दूसरा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडियंस को भी समझना चाहिए कि बिजनेसेस जेन्युइन और रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनते हैं, ना कि वो फैसिनेशन जो आपको है, जो कोई आइडिया आपको क्लिक कर रहा है, ये बड़े मज़े का लग रहा है. भाई मुझसे अगर आप सिंपल ये पूछें वो आइडिया जो आपका था वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो मैं कहता पता नहीं, वो तो मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन कितने मज़े का लग रहा है कि यार आप स्टोर के 3D टूर ले, आपका अपना रोमांस आइडिया के साथ अगर है तो आपको ले डूबेगा ना. तो वो विद इन अ ईयर रियलाइज हमने कर लिया कि यार बिजनेस कम्युनिटी तो बड़ी ब्रूटल है. वो तो सिर्फ एक चीज़ डिमांड करती है, वैल्यू क्या है, प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है. तो वो हम रॉन्ग टाइम पे एक रॉन्ग प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, लेकिन हमने अपने फुल ऑल इन दिया हुआ था. पिक्चरें लेना, चाइना से चीज़ें इंपोर्ट करना, वी वर स्टूडेंट्स एट द कैंपस, चाइना से वो इक्विपमेंट इंपोर्ट करना. अच्छा, कंपनी जिसका वो स्टिचिंग सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते थे, कॉलर KOLAR के नाम से कोई वो था, उनको हमने ईमेल्स लिखी कि हम स्टूडेंट्स हैं, ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप अपना लाइसेंस फ्री में दें. एंड दे प्रोवाइडेड अस विद अ लाइसेंस. इमेजिन करें, हाँ, $50 पर एनम का लाइसेंस होता था. हमने पूरा केस लिखा. तो वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए कि यार हमारे जो जर्नी था वो थोड़ा सा लेस ट्रेडिशनल था. मतलब इस तरह बच्चे नहीं करते. लोगों का अभी भी जहन में आइडिया होगा, कोई चीज़ होगा, बस वो एक रोड ब्लॉक पे खड़े हो जाएंगे. सर मेरे पास ये लाइसेंस होता ना, या मेरे पास ये 50,000 रुपये होता, या मेरे पास ये होता. तो वो नेविगेशन थ्रू प्रॉब्लम जो एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होता है वो वहाँ पे हमें दिख रहा था.
پھر جب میں سیکنڈ ٹائم US گیا, وہاں پہ ایجوکیشن پہ جب میں ریسرچ کر رہا تھا, تو وہاں سے وہ جو ایجوکیشن میں ریسرچ سے جو تھوڑا سا وہ ہوا کہ اسپارک ہوا کہ یار ایجوکیشن تو ہر پرابلم کا سلوشن ہے. دنیا کا کوئی پرابلم لے آئیں, نیشنل لیول پہ ہم بات کرتے ہیں, ایک اکانومی کی بات کرتے ہیں, ایک نیشن کی بات کرتے ہیں, تو میجورٹی آف دا پرابلم ول بی سالو تھرو ایجوکیشن. آپ نے ہیلتھ کیئر امپروو کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ ویل ایجوکیٹڈ لوگ آئیں گے جو اس کو لیڈ کریں گے, اچھے ڈاکٹر آئیں گے جو اس کو لیڈ کریں گے. تو اگین کیونکہ میں ایجوکیشن فیلڈ کا ہوں تو میں تو پروپوگیٹ کرتا ہوں کہ یار ایجوکیشن از دا پرابلم آف میجورٹی آف دا سولوشنس. اگر آپ ایک لانگ ٹرم سسٹینڈ اسٹریٹجی لے کر آئیں, شارٹ ٹرم میں آپ کو اور چیزیں چاہیے ہوں گی. تو وہ US میں جب میں تھا تو میں نے کہا یار یہاں پہ تو ایجوکیشن میں کام کرنے کا مزہ نہیں آ رہا, کیونکہ وہاں پہ تو پہلے سے چیزیں اتنی ایڈوانسڈ ہیں. مطلب آپ ایک بڑے سے سمندر میں اپنی ایک بکیٹ یا ایک لوٹا پانی کا ڈال کے کیا ہی کر لیں گے یا نکال کے کیا ہی کر لیں گے. تو آپ ایسی جگہ پہ آئیں جہاں پہ اسٹارویشن ہو, جہاں پہ آپ کی امپیکٹ ہو. تو جب واپس آئے تو وی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن نیئر پیئر. اس کے بعد میں انٹروڈکشن انشاءاللہ میں دوں گا. فاسٹ فارورڈ پھر نیئر پیئر کو ہی لے کر ہم واپس سنگاپور, US, دبئی, ڈفرینٹ جگہوں پہ پاکستان کو ہم نے ریپرزینٹ کیا الحمدللہ. کیونکہ ایڈ ٹیک پاکستان میں اس وقت 2016 کی میں بات کر رہا ہوں, لیس کامن تھا. آج کل ماشاء اللہ بڑے اچھے پلیٹ فارم, بڑے اچھے پلیئر ہیں, دے آر ڈوئنگ امیزنگ جاب انکلوڈنگ آور سیلس. ابھی ایز وی اسپیک آف ٹوڈے اٹس ویری امپورٹنٹ, آج کی بھی ہم بات کریں کہ 2020 کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ایک نئی ویو آئی along with the pandemic جس نے آن لائن چیزوں کو بڑا پش کیا. ملینئر بنے لوگ بھائی پینڈیمک میں. دیکھیں اللہ کی ذات ہے, کسی کے لیے وہ ذات تھا, کسی کے لیے وہ رحمت بن کے آ گیا. ہم انفارچونیٹ فار اے لاٹ آف پیپل بٹ ہم وہ رحمت والی سیکشن میں گر گئے تھے کیونکہ ایڈ ٹیک تھا, ایجوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی کا مرجر تھا. تو نیئر پیئر کو بھی ایک بڑا اپ لفٹ ملا, بڑا بوسٹ ملا اوپر جی ہے. کیونکہ نیئر پیئر ایک ایجوکیشنل پلیٹ فارم تھا. ہم آن لائن کورسز آفر کرتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ, ویڈیو لیکچرز ہیں, کوئزز ہیں, اسائنمنٹس ہیں, نوٹس ہیں, LMS ہے, ایک بڑا روبسٹ قسم کا ہمارا اسٹرکچر بنا ہوا تھا. تو اس میں ہم نے بڑا کیش ان کیا, ہم کافی پروپیلڈ ہوئے فارورڈ. اوکے. لیکن اس کے فوراً بعد میں بھی بڑی سمری آپ کو ہائی لیول انشاءاللہ ویل گو ان ڈیٹیلز ود آل دا پوائنٹس انکلوڈنگ وٹ نیئر پیئر از, جس کی میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں. وٹ وی ریئلائزڈ واز کہ ایک اور ویو اب آ رہی ہے جنریٹو AI کی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ, اس طرح کے نام ہیں اس کے. اور اگر ہم نے آج اس ویو میں اپنی پارٹیسپیشن نہ کی, اپنی انٹری نہ کروائی, یا اس کو آج نہ پکڑا, تو ہم بڑے جلدی پھر لیٹ ہو جائیں گے. دیکھیں پاکستان بہت چیزوں پہ لیٹ ہوا ہے. دنیا میں جب 5G پہ کام ہو رہا تھا موسٹ پرابلی ٹیکنالوجی پہ, تو ہم 3G کے لائسنس اس وقت سوچ رہے تھے کہ پاکستان میں 2008 میں آ چکا تھا, یہاں پہ 2011 میں. جسٹ امیجن یار. اور وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کسی حد تک تو اسٹارٹ میں وہ 2G کا ہی نام 3G, اور آج کل جس طرح ہمیں 4G کے نام پہ 3G سروسز مل رہی ہوتی ہیں, another set of problems, right? اچھا پھر اس کے علاوہ باقی بھی آپ دیکھ لیں. فار ایگزامپل دنیا جب ایپ اسٹور پہ یا ایپس کے ماڈل پہ گئی ہے بہت زیادہ, اسمارٹ فون پینیٹریشن کیونکہ باقی دنیا میں بہت زیادہ تھا, تو ہم اس وقت ویب سائٹس بنانا شروع کر رہے تھے. ہاں PHP سیکھ رہے تھے. ہاں ہم ان ٹیکنالوجی پہ کام, تو ہم ہمیشہ لیٹ تھے. لیکن الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ ٹو اناؤنس اینڈ سے کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں ایکو سسٹم میں, تو AI کی ویو ہم نہیں مس کرنا چاہ رہے ہیں. ایز اے نیشن, ایز اے پارٹ آف دا انٹرپرینوریل کمیونٹی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بندہ بھی مس نہیں کرنا چاہتا. ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہا ہے, رائٹ. سو ہم نے بھی یہ کیا کہ یار اگر 2030 کی میں بات کروں, کمپنی میں آپ کو ایک ویژن رکھنا ہوتا ہے, آپ کو ایک اس مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے. تو 2030 کا اگر دیکھیں تو اس وقت کیا ہوگا, تو ایجوکیشن کا لینڈسکیپ بہت چینج ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ چینج ہونے والا ہے. تو ہم نے کہا یار ہم اپنی ڈائریکشن ٹلٹ کرتے ہیں. تو ود دا انٹروڈکشن آف چیٹ GPT اور باقی جو AI کے انجنز آئے ہیں, تو ہم نے اپنی کمپنی کی بھی ساری ڈائریکشن اسٹیئر کر لی ہے. تو اب نیئر پیئر ایجوکیشن میں زیادہ AI ریلیٹڈ پروڈکٹس پہ کام کر رہا ہے, زیادہ آٹومیشنس پہ کام کر رہا ہے, اور ایسے پروڈکٹس پہ کام کر رہا ہے جو صرف پاکستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی نیڈ ہو, اور فل آپ یہ سمجھیں کہ لیٹسٹ اسٹینڈرڈس کے اکارڈنگ ہو. ٹھیک ہے, صحیح ہے. سو میرا جو کویشچن ہے نا, میں تھوڑا چاہوں گا نا آڈینس کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ اس کا اپنا بالکل ایک لے مین ورڈز میں نے انٹروڈکشن دے دیں نیئر پیئر کا. آپ نے جو بتا دیا جو کمیونٹیز ہیں ان کو سمجھ آ گیا ہوگا پرابلی, بٹ جو لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھ آئے. بالکل چلیں اچھی بات ہے. سر سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ بڑا کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ یہ نیئر پیئر نام کیوں ہے, یہ پیر تو پیر بابے والا پیر ہے یا کیا ہے, انکلوڈنگ مائی اون فیملی ممبرس کافی حد تک وہ پیر ہی سمجھتے رہے ہیں. قریبی بابا, ہاں نیئرسٹ بابا. ان فیکٹ ویری کلوز فیملی ممبر آف مائنڈ ارلی ڈیز میں جب 2016 میں جب اب دیکھیں پھر آسان ہے نا انٹروڈیوس کرنا. اس وقت جب انٹروڈیوس کرتے تھے وہ سارا میں نے ماڈل سمجھایا, تو ان پہ کہتے ہیں وہ جس طرح آن لائن قاری صاحب پڑھاتے ہوتے ہیں زوم اس پہ اس وقت
स्काइप होता था स्काइप पे तो आप कारी साहब वाला बिजनेस है आपका एंड आई एम लाइक हाँ क्लोज टू दैट क्योंकि मैं भी टेक्निकली ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा था तो खैर नियर पीयर का वर्ड पहले समझ लेते हैं सो किसी भी स्पेक्ट्रम पे किसी भी आप स्केल पे देखें तो एक साइड पे एमेच्योर होता है जिस इंसान को एक सर्टेन इंडस्ट्री का एक स्किल ना आती हो एमेच्योर जिसे हम कहते हैं अनाड़ी में ठीक है दूसरी साइड पे फुल प्रोफेशनल होता है मास्टर होता है ठीक है जिसे उस्ताद कहते हैं तो अनाड़ी और उस्ताद के बीच में जो बंदे होते हैं उसको नियर पीयर कहते हैं नियर पीयर अ क्लोज फ्रेंड करीबी दोस्त ओके ठीक है अब उसको थोड़ा कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं एजुकेशन में और फिर आपको समझ आ जाएगी देखें क्लास में एक टीचर पढ़ाने के लिए आता है और एक एवरेज स्टूडेंट होता है लेकिन क्लास में मॉनिटर या टीचर असिस्टेंट या आरए रिसर्च स्कॉलर जो होते हैं वो उनको टाइटल मिले होते हैं जो वो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में बाकी स्टूडेंट से काफ़ी बेहतर होते हैं। पॉडकास्ट को अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रियलिटी चेक ग्रोथ कॉन्फ्रेंस की टिकट सेल पे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक बायो में, और आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी टिकट खरीद सकते हैं। चलिए पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। बट टीचर जितने बेहतर नहीं होते, सो एनीवन हु इज़ बिटवीन अ टीचर एंड एन एवरी स्टूडेंट इज़ अ नियर पीयर। अच्छा, इसको एक और लेवल पे हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इकनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ तो मैंने माइक्रो इकनॉमिक्स पढ़ी हुई है, ठीक है। आज कोई भी बच्चा पाकिस्तान में किसी भी इंस्टीट्यूट में माइक्रो इकनॉमिक्स अगर पढ़ रहा है तो मुझसे कुछ ना कुछ हेल्प ले सकते हैं क्योंकि मैं उस कोर्स में ग्रेजुएटेड हूँ। अब मैं टीचर नहीं हूँ लेकिन मैं कोर्स में ग्रेजुएटेड हूँ, तो आई एम अ नियर पीयर टू दैट स्टूडेंट। मैं उस बच्चे के लिए एक नियर पीयर हूँ, राइट। तो ये नाम बड़ा स्ट्रेटेजिक है। सो हमारे देखें यहीं से आपको समझ आ जाना चाहिए कि नियर पीयर एक ऐसा एजुकेशनल अदारा है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करना चाह रहा है, उसको क्लोज डाउन करना चाह रहा है। और हम स्ट्रांगली इस बात पे हम यकीन रखते हैं एज अ कंपनी, एज अ ब्रांड, कि सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ लर्निंग वो होती है जिसमें स्टूडेंट ये फील ना करे वो टीचर के साथ रिलेट कर सके, ठीक है। लॉट ऑफ द टाइम मसला ही आता है यूनिवर्सिटी लेवल पे। अगर आप रिकॉल करें तो जो आपका टीचर है वो PhD लेवल कोई मास्टर है उस सब्जेक्ट का, जिनके लिए सब कुछ कैलकुलेशन बड़ी आसान है, और आप दूसरी साइड पे आते हो जिसको कुछ भी नहीं आता, तो वो एक बहुत बड़ा डिस्टेंस आता है। तो हम चाह रहे थे कि हम सेंटर में ऐसी एंटिटी लेकर आएँ जो इस गैप को कम करे। नियर पीयर है क्या, उस पर आते हैं कि एक ऑनलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एक वेबसाइट है, एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम पाकिस्तान में क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना चाह रहे हैं, उसकी रसाई मुमकिन करना चाह रहे हैं एट अ वेरी लो प्राइस, रीज़नेबल प्राइस, ठीक है। यानी कि इसमें 3 चीज़ें मैंने मेंशन कर ली। क्वालिटी एजुकेशन होना बड़ा ज़रूरी है, रसाई और एक्सेसिबिलिटी होना ज़रूरी है, और लो प्राइस, कम कीमत होना बहुत ज़रूरी है। जब ये 3 चीज़ें एजुकेशन में टच करेंगी, नियर पीयर समझता है कि हम रेलिवेंट है इस प्रोडक्ट में। मैं एक एग्जांपल दूंगा, फिर सारी आपको गेम समझ आ जाएगी। अभी कोई भी स्टूडेंट पाकिस्तान में जो मैट्रिक और FSC जिसने क्लियर किया है रिसेंटली, वो एंट्री टेस्ट की अभी तैयारी कर रहा होगा, चाहे वो मेडिकल एंट्री टेस्ट हो, इंजीनियरिंग हो, या कोई और हो, राइट। एक बच्चे के लिए जो मानसरा में बैठा है, जो मेरा होम टाउन है, उसके लिए क्या ऑप्शन है? सर हमारे टाइम पे जो ऑप्शन होता था वो एक ही था कि आप बोरिया बिस्तर बांधो, पेशावर जाओ, इस्लामिया अकेडमी होती थी, उसमें वो एडमिशन लो, 3 महीने में ट्यूटरिंग, हाँ रेडी हो जाओ, और उसके बाद आप एंट्री टेस्ट। और अगर आपने ये स्टेप ना किया तो यू आर कम्प्लीटली लॉस्ट। आपको कोई आइडिया कहाँ से तैयारी करूँ, एंट्री टेस्ट में क्या आता है, सारे ये कह रहे हैं कि फ़लाँ टीचर से ना पढ़ा तो आप फेल कर जाओगे, राइट। ये प्रॉब्लम थी। अब नियर पीयर की इंट्रोडक्शन के बाद क्या हो गया, आपके पास वो पुराना ऑप्शन तो है, वो तो अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन आ गया कि अपना स्मार्टफोन वो ओपन करें, प्ले स्टोर पे जाएं, नियर पीयर की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अपने MD-CAT या E-CAT या CSS इवन उस प्रोग्राम पे क्लिक करें, आपके सामने वीडियो कोर्सेज आ गए किन टीचर्स के, जिन्होंने या वो सब्जेक्ट खुद टॉप किया है या वो अपनी उस फील्ड के दी बेस्ट इंस्ट्रक्टर हैं आउट देयर। अच्छा, सो आपने हायर किए हुए हैं? ये हायर किए हुए हैं, बिल्कुल। ओके, सो इनके आपके पास रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं? रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। एंड साल मतलब इस साल जो है ना वो चीज़ अपग्रेड हो रही है, अब अपग्रेड हो रही है। तो ये अपग्रेड भी कर रहे हैं साथ साथ में, या फिर सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों की तरफ पुराना ही रखा हुआ है? नहीं सर, देखिए हमने पहले वो डिफाइन किया है कि वैल्यू ड्रिवन होना बड़ा ज़रूरी है। मैंने ना कि स्टार्ट में एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। देखिए आप एक बच्चे को ये कहें कि यार ये मेरे पास MD-CAT का प्रोग्राम है जो 4 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था और वैसा ही पड़ा है, तो ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। वो पे कर रहा है, इट्स अ पेइंग कस्टमर। और आजकल इतनी वो वोकलाइजेशन है कि एक स्टूडेंट ने अगर आपके नेगेटिव फीडबैक दे दिया, कॉमेंट दे दिया पब्लिक में, तो आपकी पिछली 5 साल की मेहनत भी ज़ाया होगी। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखिए दुनिया ओपन हो गई है ना, हमारे पास टूल्स नहीं है दुनिया को कंट्रोल करने के, हम तो एक्सपोज्ड हैं, राइट। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि रिकॉर्डेड क्यों। देखिए ये भी एक सवाल आता है कि यार लाइव सेशन क्यों नहीं रिकॉर्डेड। तो सर मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि एजुकेशन को स्टूडेंट सेंट्रिक होना पड़ेगा।
اسٹوڈنٹ کو سینٹر میں رکھنا پڑے گا. ابھی اسٹوڈنٹ سینٹر میں نہیں ہے ایجوکیشن کے. ایٹ میجورٹی آف دا کیسز جو انٹری ٹیسٹ پریپریشن کی اگر میں بات کروں وہاں پہ ٹیچر سینٹرک ہوا ہے. دیکھیں ایک اکیڈمی ہے وہ کہتی ہے 3 بجے سے 4 بجے تک فزکس کی کلاس ہے. وہ کیوں کہہ رہی ہے؟ کیونکہ 3 سے 4 بجے تک ایک ٹیچر اویلیبل ہوگا تو اس کی کلاس ہوگی. بچہ کہہ سکتا ہے کہ سر آج میرے سر میں درد ہے آج کلاس نہ کروائیں. نہیں کہہ سکتا. ایک بچہ کہہ سکتا ہے کہ سر میں رات کو لیٹ سویا تھا ابھی میرا پڑھنے کا دل نہیں کر رہا. رائٹ, نہیں کہہ سکتا. تو کیونکہ وہ ٹیچر سینٹرک ہے یا اکیڈمی سینٹرک ہے یا بزنس ماڈل سینٹرک ہے تو بچہ بڑا لاسٹ فیل کرتا ہے. تو ہم ریکارڈڈ فارمیٹ میں اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بچہ ہے جس کی اچھی روٹین ہے, وہ رات کو 9-10 بجے سویا ہے, صبح نماز کے لیے اٹھا ہے, اس کے بعد فریش مائنڈیڈ ہے, وہ پڑھنا چاہ رہا ہے, موبائل ایپ نکالے, ویڈیو لیکچر پہ کلک کرے اور پڑھنا شروع کر لے. ٹھیک ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم 2 وے کمیونیکیشن کو انشور کرنے کے لیے منتھلی ویکلی آپشنل لائیو سیشنز بھی ہیں. آپ ٹیچر کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرو, کوئزز اور اسائنمنٹس ہیں تاکہ آپ خود کو ایویلویٹ بھی کرو. تو ایک ایکو سسٹم دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس ایکو سسٹم میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی, سی اے, اے سی سی اے, ایم ڈی کیٹ, ای کیٹ, ایف ایس سی, او اے لیولز, سی ایس ایس اینڈ فیو آف دا ادرس, یہ پرائم ہمارے پاس فیلڈز ہیں جن میں ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ کسٹمر سینٹرک فرنٹ ہے نیئر پیئر کا. صحیح ہے. دوسرے بیک اینڈ پہ ہم الحمدللہ بہت ساری آرگنائزیشنس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں جن کو ہم بیک اینڈ سروسز دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اب ہمارا ایکسپیرینس ہے نا اس چیز میں, میں چاہوں تو وہ ایکسپیرینس اپنے تک لمٹ کر کے بیٹھ جاؤں کہ اور کسی کو نہیں بتانا. ہم آرگنائزیشن کے پاس خود جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار دس از اے پرابلم جو آپ فیس کر رہے ہیں, ہمارے ایڈ ٹیک کے سولوشن, ایجوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی کا یہ سولوشن آپ کی ایسے ہیلپ کرے گا. فار ایگزامپل میں چیدہ آپ کو وہ دیتا ہوں. منسٹری آف پاکستان کے ساتھ مل کے, ہم ایجوکیشن منسٹری کے ساتھ مل کے ٹیلی اسکول پہ نیئر پیئر کا کانٹینٹ ایئرڈ ہو رہا ہے پی ٹی وی پہ, فری آف کاسٹ فار ایوری ون. اوکے ٹھیک ہے. تو ابھی بھی آپ 5 سے 6 بجے کوئی ان کا پروگرام چلتا ہے, اس میں ہمارا ایف ایس سی کا, ایم ڈی کیٹ کا کانٹینٹ ایئر ہو رہا ہے. ورلڈ بینک کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا. اس کے علاوہ اخوت فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے ان کے جتنے بھی اسکول ہیں, کیونکہ وہ بھی لو فی پرائیویٹ اسکولس کو ایکوائر کرتے ہیں اور پھر گورنمنٹ پارٹنرشپ ہوتی ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. تو ان کے تحت جتنے اسکول ہیں وہاں پہ نیئر پیئر کا ایل ایم ایس فری آف کاسٹ ڈپلائڈ ہے. اوکے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چغتائی پبلک لائبریریز ہیں جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں بچوں کو فری آف کاسٹ. ایک بہت بڑا ان کا انڈاؤمنٹ ماڈل ہے جس میں بچے فری میں ان کی لائبریریز کا پارٹ بنتے ہیں. تو جب مجھے پتا چلا کہ یار فری آف کاسٹ اتنی امیزنگ مینیجڈ لائبریریز ہیں, تو ہم نے کہا یار ہم اپنی بھی 2 سینٹ کنٹریبیوشن کرتے ہیں. تو وہاں پہ ہم نے سی ایس ایس کی پارٹنرشپ کی, کیونکہ سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ وہاں پہ سی ایس ایس کا آتا تھا, وہ بھی فری میں. اینڈ دین دیر آر سو مینی ادر انسٹیٹیوٹس جن کو بیک اینڈ پہ ہم ٹیک انیبل کر رہے ہیں. ہم ان کے پاس جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار دیکھیں آپ کا امپیکٹ جہاں تک لمٹ ہو رہا ہے ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کریں اور اس کو آگے لے کر چلیں. لیکن یہ میں پھر تھوڑا دوبارہ ریکال کرواؤں, یہ ساری باتیں وہ ہیں جو نیئر پیئر 2016 سے لے کر 2021 تک یہ ہمارا مین بزنس اور مین ڈائریکشنز یہ رہی ہیں. 2021 کے بعد ہم اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ کی طرف مڑیں, جس کا بعد میں ہم انٹروڈکشن کر لیں گے. ٹھیک ہے. سو جو اے آئی ہے, آپ جیسا آپ نے کہا نا بھی بیک اینڈ دا کیمرا کے آپ کی بھی بات چل رہی ہے کہ پیپرس چیک ہوں گے اے آئی کے ذریعے. رائٹ, دیٹ از ویری فیسینیٹنگ. تو تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں. شیور. اس سے پہلے مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا اے آئی کو اگر ڈسکس کر لیں, اس کو کس طرح سے انہینسڈ کر سکتے ہیں اے آئی کے ذریعے. بالکل بالکل. اور ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ اے آئی ہے کیا, ایک لے مین کے لیے اے آئی, کیونکہ اگر نیئر پیئر کا جس کو آئیڈیا نہیں ہے یا ٹیک کا نہیں آئیڈیا, تو موسٹ پروبلی ڈائریکٹ اگر ہم اے آئی کو لے آئیں گے شاید مائٹ بیکم ویری ڈیفیکلٹ. سر ہماری آڈینس اور ہر وہ بندہ جو اے آئی کو دیکھنا سننا سمجھنا چاہے تو اس کو شوق لگے گا شاید یہ سن کے کہ ہم دن میں پتہ نہیں 100,000 بار اے آئی یوز کرتے ہیں. اگر آپ ابھی اپنے کی بورڈ پہ کچھ بھی ٹائپ کرتے ہیں تو وہ جو پریڈکٹیو ورڈ آگے آتا ہے کہ آپ نے آئی لکھا ہے, آئی کے بعد ایم آئے گا یا از آئے گا یا اور آئے گا, تو موسٹ پروبلی ایم آئے گا. وہ اوپر جو لکھا ہوا آتا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے, اے آئی کے تھرو آ رہا ہے. مشین لرننگ کا ایک لاگرتھم ہے جو آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ ہے اور وہ آپ کو پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہے کہ اس ورڈ کے بعد یہ آئے گا. گوگل میپس ہیں اگر ہم یوز کرتے ہیں وہ بھی اے آئی پہ چل رہے ہیں. اور اسمارٹ فون کے میجورٹی آپریشن آج کل بیٹری آپٹیمائزیشن ہے, کب کون سی اپلیکیشن یوز ہو رہی ہے, یہ ساری چھوٹی موٹی مشین لرننگ الگورتھمس پہ چل رہی ہوتی ہیں. لیکن ابھی والی جو جب ہم اے آئی کہتے ہیں تو ابھی ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف اے آئی ہوگی. تو جو پرانا تھا اس کو ہم کہتے ہیں پریڈکٹیو اے آئی. ایک ایسی اے آئی, ایک ایسے مشین لرننگ الگورتھم جو پریڈکٹ کرے چیزوں کو. اب والی ہے جنریٹیو اے آئی, ایک ایسا سسٹم, ایک ایسا کمپیوٹر, ایک ایسا کوڈ جو نیو اسٹف جنریٹ کرے آؤٹ آف نو ویئر, ایک ایسی چیز کا آؤٹ پٹ دے جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. صحیح. تو ان دونوں میں یہ فرق آ گیا. اے آئی ہے کیا, یہ سمپل کچھ پیس آف کوڈ ہے, کچھ الگورتھمز ہیں جو پریڈکشن کرتے ہیں کہ کون سی چیز کے بعد کون سی چیز آئے گی. اوکے. یہاں تک اگر ہم سمجھ لیں تو مجھے لگ رہا ہے کافی زندگی آسان ہو جائے گی. صحیح. پریڈکشن کہ کون سی چیز کے بعد کون سی چیز آئے گی, یہاں تک اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ اے آئی ہے.
چیٹ جی پی ٹی جو انجن ہے یہ لارج لینگویج ماڈل ہے. یہ جو پریڈکشن کرتے ہیں اس کو ایک ایسی لینگویج میں ڈھال دیتے ہیں کہ جو انسانوں کو بہتر سمجھ آئے. ٹھیک ہے, اس لیے وہ زیادہ ہمیں فیسینیٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ آگے اے آئی ہے کیا. سر اب میں ایک پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو کرتا ہوں کہ نیئر پیئر ابھی کس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے اور اس کا امپیکٹ کتنا بڑا ہے. کہ اس وقت میٹرک اور ایف ایس سی کے کسی بچے کو آپ اٹھائیں, اس سے کہیں کہ یار بورڈ سے, جس بورڈ کے ساتھ آپ لنکڈ ہو, چاہے وہ فیڈرل بورڈ آف ایجوکیشن ہو, ہمارا ہوتا تھا ایبٹ آباد بورڈ ہوتا تھا, پشاور بورڈ اینڈ سو مینی ادرس, رائٹ. بورڈ سے آپ کو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے سر؟ میرے نزدیک, آئی مائٹ بی رانگ, لیکن میرے نزدیک سب سے بڑا پرابلم اس وقت یہ چل رہا ہے کہ بچہ پیپر دے کر آتا ہے, واپس آتا ہے اور 3 مہینے وہ دعائیں مانگتا رہتا ہے, اللہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں, یہ آ جائے, پرسنٹیج آ جائے, اور اس کو جو پرسنٹیج مل گئی وہ مل گئی, جو مل گئی میں 89 آ گیا تو 89 آ گیا. دیر از نتھنگ دیٹ آئی کین ڈو. کیا میں بورڈ کے آفس میں جا کے یا کسی اسیسمنٹ انسٹیٹیوٹ کے ادارے میں جا کے کہہ سکتا ہوں کہ یار مجھے دکھائیں میں 89% کیسے اسکور کیا ہے؟ نہیں دکھا سکتے. نہیں, ریویژن تو آئی تھنک ہوتا ہے, سن میں ہوتا ہے شاید. جی اسے کہتے ہیں ری ٹوٹلنگ. یہ ورڈ میں بڑی گیم ہے. ری ٹوٹلنگ آپ کروا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کے پیپر چیک ہو کے جو مارکس لگے ہیں ان کو دوبارہ جمع کیا جائے گا. کہ یہ نہ ہو کہ بیچ میں 2 نمبر آپ کے مس ہو گئے ٹیچر, لیکن آپ ری چیکنگ نہیں کروا سکتے. جو آپ نے لکھا ہے اس کی وہ نہیں کروا سکتے اسیسمنٹ. آپ نہیں کورٹ پہ جا کے کہہ سکتے کہ سر یہ دیکھیں فورس کی ڈیفینیشن میں نے یہ لکھی ہے, یہی ڈیفینیشن ہے, اور ٹیچر نے مجھے 1 نمبر کاٹا ہوا ہے یا 5 نمبر. اس طرح تو پھر سارے سپریم کورٹ کے کیسز ہی شروع ہو جائیں گے نا, آپ کو تو پتہ ہے پاکستان میں پھر. تو بالکل بھی نہیں, اس کو ری ٹوٹلنگ کہتے ہیں. ری چیکنگ آپ ادارے کہتے رہتے ہیں, لیکن اصل میں ری ٹوٹلنگ ہے, اور یہ آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ری ٹوٹلنگ کے وقت بھی آپ کے سامنے وہ پیپر ہو اور آپ کے سامنے ایک جگہ پہ لکھا ہو کہ یار یہ ٹیچر نے کراس لگایا ہوا اور 0 مارکس دیے, اور آپ کو پتہ ہے 110% گارنٹی ہے کہ میرا آنسر ٹھیک ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کا. یار یہ کیوں؟ اس میں تو بہت بڑی چیزیں, لیکن ویسے ہی ایک آپ کو بتا دوں کہ کچھ 1980s میں یا 90s میں ایک کیس ہوا تھا. میں سمری بتا رہا ہوں, اگین لاء والے ہمیں بہتر اس پہ گائڈ کریں گے. کیس ہوا تھا جس میں ایک اسٹوڈنٹ کا پیپر چیک ہوا, بورڈ نے مارکس دیے, اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹ نے کیس, اس وقت یہ نہیں تھا نا, پریسیڈنٹ نہیں سیٹ ہوا تھا, اس نے وہ کیس کیا. اس کے بعد ایک اور ڈپارٹمنٹ کے پاس وہ پیپر گیا, ڈپارٹمنٹ نے کہا ہماری غلطی ہے, آپ 26 کے بجائے 46, مطلب آپ فیل سے پاس ہو رہے ہو اس سبجیکٹ میں. لیکن بورڈ نے اس کا جو فائنل رزلٹ پبلش کیا اس میں اس کو فیل ہی کیا ہوا وتھ 26 اولڈ مارکس. تو اس نے کیس کر لیا بورڈ پہ کہ بھائی دیکھو ہم آپ کے پاس آئے, ہم نے بتایا کہ یار یہ پیپر میں یہ غلطی ہے, آپ نے ادارے کو بھیجا, ادارے نے کہا کہ واقعی غلطی ہے تو یہ کرو. جب وہ کیس کورٹ میں گیا تو کورٹ نے سارا وہ آبزرو کر کے انہوں نے اینڈ پہ ڈیسیژن دیا کہ کوئی بھی ایجوکیشنل بورڈ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس کی ایبسلوٹ اتھارٹی ہے آن دا سبجیکٹ میٹرس. ٹھیک ہے, اور وہ پریسیڈنٹ بن گیا. ٹھیک ہے, تو وہ ایک چیز چل رہی ہے. اب دیکھیں اچھی ہے بری ہے, یہ تو پالیسی کی ڈسکشن ہے, یہ ہر بندے کو. اب بورڈ کی طرف جائیں تو وہ کہتے ہیں پھر لمیٹڈ ریسورسز ہیں, ماڈرنائزیشن نہیں ہو رہی, دیر آر چیلنجز, بیوروکریٹک ٹیپس ہیں. ٹھیک ہے, پھر اوپر اور چیزیں, ایک پالیسی چینج کرنے سے کتنے میجر امپیکٹ آ سکتے ہیں آپ کو آئیڈیا نہیں ہے, لیکن یہ ہیں. اسٹوڈنٹ کے اینگل پہ دیکھیں تو ان سے وہ کہتے ہیں زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. اچھا خیر, اب یہ آ گیا. اچھا, ری ٹوٹلنگ اپنی جگہ, ری چیکنگ اپنی جگہ, لیکن مجھے ایک فیڈ بیک تو ملے نا. دیکھیں مجھے یہ آپ بتا رہے ہیں میں فزکس میں 89%, میری اسٹرینتھس کیا ہیں, میری ویکنیسز کیا ہیں, میرا رائٹنگ اسٹائل کیسا تھا, میں کن چیزوں کو امپروو کروں, کچھ بھی نہیں ملتا. ابھی ہم نے کیا کیا ہے, ہم ایک مشین لرننگ الگورتھم ٹرین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ایسا سافٹ ویئر بنا رہے ہیں جو بچوں کے سبجیکٹیو پیپرز کو چیک کرے گا, اور کر رہا ہے, بلکہ میں کرے گا نہیں, میں کہہ رہا ہوں کر رہا ہے. اوکے, اس میں کیا ہے کہ آپ مجھے ایک پیپر دیں. ٹھیک ہے, بچے کا ایک سالو پیپر دیں, آنسرز ہوں, جس میں کوشچن تھا وٹ از فورس, ڈیفائن اٹس یونٹ, اینڈ گیو اس 2 ایگزامپلس. ایک رٹے والا کوشچن ہے, بچے نے آنسر لکھا ہوا ہے, وہ پیپر اسکین ہوتا ہے, اس میں سے جو اس نے آنسر دیا ہوا ہے وہ OCR ہم کہتے ہیں, جس میں سے یعنی کہ پکچر میں سے ٹیکسٹ ایکسٹریکٹ نکل آتا ہے, وہ AI کے پاس جاتا ہے. AI کو ہم نے ٹرین کیا ہوا ہے اس سبجیکٹ پہ, اس کی چیکنگ پہ, ایویلیویشن پہ. ہم اس کو ورڈ یوز کرتے ہیں ایجوکیشن میں روبرک. روبرک ہوتا ہے کہ جس ایک ایسا فارمولا جس کے تحت آپ نے پیپر چیک کرنا ہے, وہ مشین کو سمجھ آ گیا. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں یار ڈیفینیشن کے 1 نمبر ہے, اور 2 کریکٹ یوز کیسز کے 2 نمبر ہیں, اور فارمولے کا 1 نمبر ہے. اس طرح کوئی پیرامیٹر تو ڈیفائن کرنا ہوگا نا, تو وہ پیرامیٹر ڈیفائنڈ ہوتا ہے. مشین کیا کرتی ہے, وہ سافٹ ویئر کیا کرتا ہے, وہ آپ کو صرف یہ نہیں بتاتا کہ اس بچے کے 10 میں سے 8 نمبر آ رہے ہیں, وہ آپ کو ڈیٹیلڈ بریک ڈاؤن بتاتا ہے کہ یار اس نے جو دوسرے نمبر پہ لائن لکھی ہے اس میں یہ چیز اس طرح نہیں, اس طرح ہے, لیکن اس کو اس طرح کرنی چاہیے. اینڈ فردر مور اسٹرینتھس کیا ہیں, ویکنیسز کیا ہیں, رائٹنگ اسٹائل کیا ہے,
اس کے علاوہ انٹرپریٹیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف کوشچن کیا ہے, پورا ڈیٹیلڈ آپ کو گراف بنا ہوا ملتا ہے بچے کا, اوکے, along with the detailed comments on what is happening in the answer. اور یہ ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں اگر ہم نیشنل لیول پہ اس کو اڈاپٹ کر لیں تو یہ تو آپ سمجھیں آپ نے صبح پیپر دیے, 2 دن لگ گئے, لیٹس سے زیوم کرتے ہیں, اسکین ہو کے اس پہ پروسیس میں ہونے کے, اور 5 کروڑ پیپر کیوں نہ پڑا مشین کے. سر آپ تو بہت لوگوں کو بے روزگار کر دیں گے پھر, جو سرکار کا پیسہ کھا رہے ہیں. دیکھیں اس روزگار کے چکر میں ہم پوری دنیا میں بے روزگار ہو گئے نا. آج ہم دنیا سے باہر بھاگتے ہیں نوکریوں کے لیے, اچھی امپلائمنٹ, کیونکہ ہم نے اس روزگار کو پروٹیکٹ کرنے کے چکروں میں پوری دنیا کے سامنے ہم بے روزگار بن کے بیٹھ گئے, کیونکہ اتنی بڑی لیبلٹی ہے نا. کب تک انوویشن سے بچیں گے, کب تک ڈرتے رہیں گے, کب تک آج بھی کسی ادارے میں جائیں اور پیپر پہ وہ اسٹیمپیں ہوں گی, پھر وہ فائل وہاں جائے گی, فائل اچھا وہ یہ ادارے ایک دوسرے کے ساتھ واٹس ایپ پہ باتیں کر رہے ہیں, بندے کو کال کریں گے, ہاں جی میں فائل تمہیں بھیج رہا ہوں, اسی واٹس ایپ پہ جس پہ فائل بھی جاتی نہیں جاتی, پھر پالیسی لیول ڈسکشن, پھر بیٹھنا پڑے گا, کانسیکوینسز دیکھنے پڑیں گے. دیکھیں جتنا میں کرٹیسائز کروں اپنی جگہ پہ, لیکن ہم اب اس سسٹم کو ذرا اس لیول پہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہر چیز کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, ان کو آبزرو کر کے پالیسی ڈسکشن کے بعد جو چیزیں ایڈوانس ہو سکتی ہیں وہ ہونی چاہیے, اور یہ ان میں سے ایک ہے. اچھا اب یہ جو میں آپ کو پکچر پینٹ کر رہا ہوں یہ شاید کہ ہمیں 5 سال لگیں وہاں تک پہنچنے میں, جس میں بورڈ ایک آپ کے بچے کا پیپر ڈائریکٹ مشین سے چیک کروا رہا ہے. ابھی کے لیے جو آپ نے کہا امپلائمنٹ, مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو پروڈکٹیو بنانے والے ہیں. ابھی ہم جو پچ کر رہے ہیں جس پہ پروٹوٹائپ ریڈی ہے, میں ابھی آفٹر پوڈ کاسٹ رائٹ اوے آپ کو میں دکھاؤں گا, ابھی یو لو دا ڈیمو. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ٹیچر پیپر چیک کر رہا ہے نا اس کے پاس یہ ٹول ہو. پوڈ کاسٹ کو ابھی تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ریئلٹی چیک گروتھ کانفرنس کی ٹکٹ سیل پہ ہیں, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, لنک بایو میں, اور آپ ڈائریکٹ ویب سائٹ سے بھی ٹکٹ خرید سکتے ہیں. چلیے پوڈ کاسٹ کی طرف چلتے ہیں. یار اپنی دماغ نہیں لگانا, 2 نیورونز ایکسٹرا نہیں اسپینڈ کرنے, نہ کرو. وی آر باؤنڈ ٹو یوز سم ہیومن وہ نا کیپیسٹی تو ہم نے کرنی ہے. آپ اس AI ٹول کو یوز کر لو صرف یہ دیکھنے میں جو آپ نمبر دے رہے ہو کیا وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہے, اور اس کا اسٹرکچر کیا بن رہا ہے. بائی دا وے میں ذرا وہ بھی ایکسپلین کرتا ہوں. ٹیچر نے ایک پیپر سامنے آیا اسکرین پہ, ٹیچر نے کہا اس میں سے 5 میں سے 3 نمبر ہیں. انٹر پریس کیا, جیسے ہی انٹر پریس کیا اور AI نے اسی وقت وہی پیپر دوبارہ وہ کوشچن چیک کرنا ہے. اگر AI کہہ رہا ہے 5 ہے تو صرف ایک ٹیچر کے سامنے الرٹ آئے گا, ایز این AI سسٹم مائی ریکمنڈیشن از کہ اسٹوڈنٹ کو 5 نمبر ملنے چاہیے بیسڈ آن دا فالوئنگ پیرامیٹرس. ڈو یو تھنک کہ اس کو 3 ہی ملنے چاہیے یا 5, آپ بتاؤ, ٹیچر سے پوچھے گا. اور اگر ٹیچر کی کوئی ذاتی دشمنی نہ ہو تو بس پھر مل جائیں گے, ملنے چاہیے. دیکھیں بچے کو ان دا فرسٹ پلیس ملنے چاہیے, رائٹ. تو وہ کیا کرے گا جب وہ اس کو کرے گا تو وہ چیز الرٹ کریٹ کرے گی ایک سسٹم میں کہ یار اس ٹیچر کی AI اور ہیومن کی چیکنگ میں اتنی ڈسکرپنسی آ رہی ہے. اوکے, وہ ویریئنس سے ہم ویسے کہتے ہیں, وہ ویریئنس بڑا امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے. اچھا اب آپ یہاں پہ شاید کہ لے مین یہ بھی سوال کرے کہ یار ایسا کون سا بورڈ آ گیا جس میں ڈیجیٹل پیپر ہیں اور اسکیننگ ہے اور ٹیچر سافٹ ویئر پہ بیٹھ کے چیک کر رہی ہے. تو کبھی نہیں ہوگا پاکستان میں. یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ پاکستان میں اتنے ماڈرن قسم کے بورڈز ہیں جو ان چیزوں کو آلریڈی اڈاپٹ کر چکے ہیں, جس میں فیڈرل بورڈ آف ایجوکیشن از آن دا فور فرنٹ. مطلب انہوں نے کس طرح سے اپنا ڈیجیٹلائز کیا؟ FBISC فیڈرل بورڈ آف ایجوکیشن جو ہے انہوں نے اپنا ایک مارکنگ سافٹ ویئر بنایا ہے جس میں بچوں کے پیپر آتے ہیں, ٹھیک ہے, جب انٹر ہوتے ہیں ان کے اس میں لیٹس سے ہال میں, وہ سارے اسی وقت اسکین ہوتے ہیں. اس کے بعد ہر کویشچن اور اس کا آنسر الگ سے کلپنگ ہو جاتی ہے. اوپر سے بچوں کا میٹا ڈیٹا غائب, کوئی نام, کوئی رول نمبر, کچھ بھی نہیں, صرف QR کوڈ لگے ہوئے ہیں. اچھا جی اٹس ہیپننگ, اٹ ہیز آلریڈی ہیپنڈ. بلکہ ہیپننگ کیا, اٹ ہیز آلریڈی ہیپنڈ, یہ ہو چکا ہے. یہ میں پچھلے سالوں کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, اب آگے کا بتاتا ہوں کہ آگے کیا کیا ماڈرنائزیشن آ رہی ہے. اور الحمد للہ نیئر پیئر از پلئنگ اے ویری کروشل رول ان اسسٹنگ دا بورڈز ان آل دس. تو اب وہ کویشچن ٹرم ہوتا ہے. وہ کویشچن ٹرم ہونے کے بعد سافٹ ویئر کے تھرو لیٹس سے 9,000 ٹیچرس کا نیٹ ورک ہے آل اکراس پاکستان اینڈ ایون مڈل ایسٹ میں ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کے سرٹیفائڈ ٹیچر, اسیسرز ہم انہیں کہتے ہیں. وہ کویشچنز اٹھ کے اسیسرز کے پاس چلے جاتے ہیں ان کے سافٹ ویئر پہ, اور کوئی بھی ایک بچے کا سارا پیپر ایک اسیسر کے پاس نہیں جاتا. شاہ رخ سواتی کا کویشچن نمبر 1 آپ نے چیک کیا, کویشچن نمبر 2 ایکس پرسن نے چیک کیا, وائی اس نے چیک کیا. اچھا یہ پھر 10% آف دا چیکڈ آنسرز آپ نے چیک کر کے مارک دیا 3. رینڈملی اس مشین نے اٹھا کے وہی پیپر ایک اور ٹیچر کو دکھا دیا, اس کو بتایا بھی نہیں ہے کہ پہلے سے چیک ہوا ہے. اگر اس نے دے دیے 5 مارکس تو وہ سسٹم میں الرٹ کریٹ ہو کے سینئر اسیسر کے پاس چلا جاتا ہے کہ ایک ٹیچر نے 3 دیے, ایک نے یہ ہوا ہے. یہ ہوا ہے. I can't believe this. سر یہ دیکھیں نا, یہ اصل میں ہماری گورنمنٹ کی وہ برانڈنگ بھی بڑی خراب ہے نا.
ہماری منسٹریز کی برانڈنگ بھی خراب ہے, بورڈس کی برانڈنگ بھی خراب ہے. اتنے مزے کا کام کیا ہوا ہے پبلک میں, اور میں آئی ایم ٹیکنگ دس اپرچونیٹی ٹو ایکسپوز دس. آئی کین ٹاک اباؤٹ یو نو وٹ وی آر ڈوئنگ, بٹ اٹس امپورٹنٹ کہ باقی جو لوگ کام کر رہے ہیں اچھا اس کو اپریشیٹ کیا جائے. اور وہ ویریئنس ایئر آن ایئر, سال آن سال وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اچھا, ناٹ اونلی دیٹ, ابھی ایک اور انیشیٹو ہے جس میں وہ لائسنس کر رہے ہیں اپنے اسیسرس کو, کہ یہ بھی نہیں کہ آپ جسٹ بیکاز آپ سرکاری ٹیچر ہو تو آپ آ کے پیپر چیک کرو. ٹیچرس کی ٹریننگ ہوگی, پھر ان کا ایگزام لیا جائے گا, پھر ان کی کوالٹی ایشورنس ہوگی, اور صرف وہ چیک کریں گے. اب اسی سسٹم میں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, اسی میں ہم اس AI کو انٹیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ دعا کریں کہ یہ پروجیکٹ ہو, آگے جائے. الحمدللہ سو فار ایوری ون از سو ہیپی ود دا پروجیکٹ, دے آر اپریشیٹنگ اٹ. اور وائی ناٹ, کوئی کیوں نہ اپریشیٹ کرے. ٹیچر چیک کر رہا ہے, وہاں پہ ریمارکس ڈالے گا کہ یار اس میں 8-10 میں سے 3 نمبر انٹر کرے گا, ایرر آ جائے گا کہ بھائی AI کہہ رہا ہے کہ 10 میں سے 8 ہونے چاہیے, آپ دے دو 3, ہم ایکسیپٹ بھی کر لیں گے, لیکن دیکھ لو کوئی غلطی تو نہیں کر رہے. اور جتنی آپ کی یہ ایرر میسیجز پاپ کریں گے اتنی آپ کی پروفائل, یہ کریم اوبر پہ ریٹنگ نہیں ہوتی, یہ 5 اسٹار ٹیچر ہے جی, AI کہہ رہا ہے کہ یہ 5 اسٹار ہے. تو جسٹ دیٹ ون ایڈڈ اسٹیپ ول انشور کہ کوالٹی آف اسیسمنٹ اوپر جائے. اچھا, جب یہ ہو گیا, اب بچے کے, میں کہہ رہا تھا پرابلم کیا تھا بچے کے فرنٹ پہ کیا ہے کہ آپ امیجن کرو میں نے آج پیپر دیا ہے, 5 دن میں وہ آفس پہنچ گیا ہے, اسکین ہوا ہے, ٹیچرس کے پاس گیا ہے, چیکنگ ہوئی, مارکنگ ہوئی, جو بھی ہوا. اب مجھے کیا مل رہا ہے, میرا چیکڈ پیپر مل رہا ہے, فرسٹ ٹائم ان ہسٹری کسی بچے کے سامنے. پیپر بچے کو مل رہا ہے واپس؟ ابھی نہیں مل رہا, لیکن میں چاہ رہا ہوں AI سسٹم کے بعد جو ہم ڈائریکشن پوش کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, آپ کا یہ کویشچن تھا, یہ آنسر تھا, ٹیچر نے یہ مارکس دیے ہیں, اس پہ AI کے ریمارکس دیے ہیں. یہ تو بچوں کو آپ مروا دیں گے پیرنٹس سے. سر اب کوئی اگر مگر ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا سر, یاد ہے بھائی ہمارے والے تو کیا کہتے ہیں, ہماری زبان میں گٹ کہتے ہیں کہ گٹ کے اینگل سے بھی مارکس ملتے تھے. وہ زمانے گئے, یہ وہ زمانے ختم ہو جانے چاہیے سر, بہت لیٹ ہو گئے ہیں. ہم جو پیپر دے کے آتے تھے پیرنٹس پوچھتے تھے کیسے ہوا بیٹا پیپر, ہم کو ایسا دیا ہے کہ پوچھے نا. تو آپ پیرنٹس کہتے تھے بیٹا تو رزلٹ بھی پتا ہے, رزلٹ آتا تھا تو ہم پر چھپے ہوتے تھے, غائب ہوتے تھے. کتنا آسان ہوتا تھا, ابھی بھی ہمارا ہے سر جی اس بار بورڈ میں بہت سختی ہوئی ہے. یہ بھی بڑا آسان ہوتا تھا, کتنا آسان ہے کہنا, وہ جی بچے کا پیپر اوپر نیچے ہو گیا ان سے. ٹھیک ہے, تو یہ پرابلمس دیکھیں, وہی بات ہے, ٹریڈ آف ہے, ایک اپرچونیٹی کاسٹ ہے. آپ کوالٹی انکریز کریں گے, بچوں پہ پریشر پڑے گا, لیکن جب بچوں پہ پریشر پڑے گا لیکن زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی, تو وہ جو بچے پریسیژن انہینسمنٹ ہوگی, وہ بچے جب آگے فردر ایجوکیشن میں جائیں گے. دیکھیں ایک بچہ جو A اسٹار اسٹوڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, 95-96%, اس پہ بھی بائی دا وے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں. مجھے لگ رہا ہے یہ ہماری ڈسکشن زیادہ واٹ از ہیپننگ ان ایجوکیشن ان پاکستان پہ زیادہ جاری, اور اچھی بات ہے کہ نالج وہ شیئر کرنا. تو وہ جو 95-96% والا ہے, اس کو اگر ایک ان ایکوریسی کی وجہ سے, یا ٹیچر کا موڈ خراب تھا, یا کوئی اور اس دن صبح گھر پہ کوئی تو تکرار ہوگی, اس کی وجہ سے اس بچے کو تو نہ سفر کرنا, ہاں اس کو تو نہ رگڑو نا بیچارے, صبح ناشتہ آپ کو ٹائم پہ نہیں ملا اور شام کو بچے کی پرسنٹیج نیچے ہو گئی ہے, تو یہ تو زیادتی ہے اس بچے کے ساتھ, رائٹ. اچھا, اب میں تھوڑا سا اور آپ کو وہ کرتا ہوں. اگین فیڈرل بورڈ آف ایجوکیشن, این امیزنگ انسٹیٹیوٹ. مجھے لگ رہا ہے کہ سیٹنگ the examples and precedents for other institutes to follow, assessment institutes to follow. اس سال سے انہوں نے جو پرسنٹیجز ہیں نا 91%, 90, وہ ختم کرتے جا رہے ہیں اور اس کو ریپلیس کرتے جا رہے ہیں گریڈنگ سسٹم سے. گریڈنگ سسٹم, سو یہ تھوڑا بریک ڈاؤن کرے کہ ہاؤ گریڈنگ ورکس اینڈ ہاؤ پرسنٹیج ورکس. پرسنٹیج کا تو پتہ ہی ہے, سادہ ہے. دیکھیں پرسنٹیج میں کیا ہوتا ہے, کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. عمران, میں آپ سے پوچھوں, میٹرک میں ایک بچہ اس کی 90% ہے اور ایک کی 91% ہے, کون زیادہ اچھا ہے؟ A+ والا, رائٹ, 91 والا زیادہ اچھا ہے. اچھا 91 اور 91.5 میں کون اچھا ہے؟ تو ڈیجٹس تو یہ کہتے ہیں 91.5 زیادہ اچھا ہے, لیکن ان ریئلٹی اگر ایبسلوٹ یہ ورڈز ہوں تو ان ریئلٹی دونوں میں کوئی خاص فرق تو نہیں ہے نا یار. ایک بندہ 100 میں سے 90 اور ایک بندہ 100 میں سے 91 پہ کھڑا ہے ان ریئلٹی. لیکن یہ جو پرسنٹیجز ہیں نا, یہ سارے ڈیسیژن میکنگ اور پروسیسز کو ڈسٹرب کر لیتی ہیں, چاہے وہ میرٹ کٹ ہو, چاہے وہ بچوں کی موٹیویشن ہو. سر ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں پیرنٹس اور بچے جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے کی 96.5 آئی ہے, یہ 97 ہونی چاہیے تھی. اس 0.5% کے لیے فائٹس ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا ایسے بھی ہوتا ہے سر. آپ کیونکہ میں بتاتا ہوں کیوں ہوتی ہیں, آپ یہ بھی پوچھیں کہ کیوں ہوتی ہیں. یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ میڈیکل انٹری ٹیسٹ کا جو میرٹ پاکستان میں بن رہا ہے وہ 92.456% پہ اگر کلوز ہوا ہے نا, اور آپ کے 454% تھے, یو آر آؤٹ. آپ کو 10 لاکھ روپے اگر فی تھی تو اب آپ کو 40 لاکھ دینی پڑے گی کیونکہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں گر گئے ہو. اچھا, ہاں سر, پوائنٹ کے بعد کی 3% کے ڈیجٹ سے آپ کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے.
تو آپ کیوں نہیں 95.6 سے 96 پہ جانا چاہیں گے یا 97 پہ جانا چاہیں گے. تو وہ پرسنٹیجز میں اتنا آپ چلے جاتے ہیں کہ آپ وہ بچہ جس نے 91 کیے ہیں اور وہ بچہ جس نے 96 کیے ہیں, آپ 91 والے کو تو اس طرح ٹریٹ کرتے ہو تو تم تو فیل ہو. ہاؤ ڈیئر یو یار. ہمیں تو میرا تو 67 آیا تھا. مطلب اب امیجن کریں ایک ایوریج بچہ وہ کہاں گیا. یہ تو ہم 90 والوں کے جھگڑوں کی باتیں کر رہے ہیں. تو اتنی وہ چیز سارٹ آف ڈسٹربڈ ہے. اب جب گریڈز آ جائیں گے تو دیکھیں 91 بھی اے اسٹار ہے, 92 بھی اے اسٹار ہے, تو اے اسٹار میں تو کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیں اگین اب اس کی ریپریکیشن کانسیکوینسز کیا ہیں, اس کے چیلنجز کیا ہیں, تو یہ لانگ پالیسی ڈسکشن. لیکن یہ سسٹم انٹروڈیوس کرنے جی پی اے سسٹم اور جو گریڈنگ سسٹم ہے اٹس بیٹر دین پرسنٹیج سسٹم, کیونکہ بچوں کو وہ جو ان کی ہیپینس وہ ڈپرائیو ہوتی ہے, جو ان کی ساری ٹینشن بنی ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی. بھائی آپ اے اسٹار, پرانے زمانے میں بائی دا وے اس طرح ہوتا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے. ابھی تک پوچھتے ہوتے ہیں ہاں کون سے ڈویژن سے پاس کیا ہے. ہماری تو اب ڈویژنز ہی ختم ہوگی نا, ہم تو پرسنٹیجز میں چلے گئے تھے. تو اب آہستہ آہستہ یہ واپس شفٹ ہو رہا ہے اس کی طرف. تو گریڈنگ کا تھوڑا بریک ڈاؤن کریں کہ گریڈنگ کیا ہوتی ہے. مجھے تو نہیں پتا گریڈنگ کیا ہوتی ہے. آئی مین گریڈنگ کو آپ سمپلی یہی سمجھیں کہ آپ کے جو سارے سبجیکٹس میں آپ نے کتنے مارکس لیے ہیں ان کو پرسنٹیج میں کنورٹ کر کے اس کا ایوریج لے لیں تو اس سے آپ کا گریڈ بن جاتا ہے. وہ پرسنٹیج میں بھی ہو سکتا ہے, سی گریڈ. اچھا اس میں اے پلس, اے مائنس, بی پلس, بی مائنس, ان کو کیٹاگرائزیشن کرنے. اب جس طرح فار ایگزامپل ہم زیوم کر لیتے ہیں 85 سے 90% والا جو ہے وہ اے مائنس ہے, 90 سے 93 والا اے, 93 سے 96 والا اے پلس ہوگا, پھر اے پلس پلس وٹ ایور جو اسکیل ہوگا. تو اب بورڈ کون سا اسکیل اڈاپٹ کرتے ہیں وہ شاید کہ ڈفرینٹ ہو جو یونیورسٹیز نے کیا ہے. کیمبرج میں بائی دا وے یہی سسٹم چلتا ہے. ڈونٹ یو تھنک یار یہ ایک کمپٹیشن کا ایلیمنٹ ڈالتے ہیں بچوں کے لیے, اور یہ بچپن میں مطلب وہ بچے جو 16 سال کی جن کی عمریں کم ہوتی ہیں, مطلب میں نے ایسا دیکھا نا کہ بہت سارے بچے ٹراما بھی چلے جاتے ہیں اس چیز کی وجہ سے. بالکل. اور بڑا خطرناک قسم کا ٹراما ہوتا ہے اور ان کے اڈلٹ لائف میں بڑا ان کو مسئلے پھر کاز ہوتے ہیں اس وجہ سے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہے ہی ٹاکسک, یار یہ ہونا ہی نہیں چاہیے؟ اگر نہ ہو تو اس کی جگہ کیا ہونا چاہیے پھر؟ لائک ہاؤ کس طرح ایسیس کریں گے کہ کون سا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ پرابلم اسٹیٹمنٹ آپ نے بہت مزے کا آئیڈینٹیفائی کیا ہے. ٹھیک ہے, لیٹس ایکنالج دیٹ یہ بہت جینوئن پرابلم ہے اور اس کی سیویرٹی بھی بہت زیادہ ہے. صرف اس کو تھوڑا کانٹیکسچولائز کریں تو میں پاکستان کا تو ڈیٹا اتنا نہیں انفارچونیٹلی ہمیں سر ملتا, لیکن انڈیا میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو سوسائڈ کر لیتے ہیں. جسٹ امیجن آپ تو ایک لائف ایونٹ کی بات کر رہے ہیں, ایک لائف اور ڈیتھ کی سچویشن بن جاتی ہے اگر بچے کے گریڈز یا ان چیزوں میں ڈسٹربنس ہو. اور کمپٹیشن اس حد تک کہ آپ اپنے جیلسی میں چلے جاتے ہو اور اس کے بڑے آپ کی پرسنالٹی پہ نیگیٹو افیکٹس ہوتے ہیں. اس میں ایک کنٹری ہے جس کا ایجوکیشن سسٹم دنیا میں مانا جانا ہے جو سنگاپور ہے. اچھا, سنگاپور نے ابھی انٹروڈیوس کیا ہے آن دا ہائی اسکول لیول اور جو پرائمری ایجوکیشن ہوتا ہے اس میں اب آپ کسی بھی بچے کو کوانٹیفائڈ گریڈس نہیں دے سکتے. کوانٹیفائڈ گریڈس نہیں دے سکتے, کامنٹس نہیں دے سکتے. فار ایگزامپل آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ بچہ 91% ہے یا یہ بچہ اے اسٹار ہے یا یہ. بالکل. وائی؟ یہ جو ابھی آپ نے پرابلم بتایا کہ جب اس وجہ سے اب کیا دیتے ہیں آپ صرف ایز این انسٹرکٹر ایز این انسٹیٹیوٹ یو ول پاس آن کامنٹس آن دا اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز. مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ وہ اسٹوڈنٹ کہاں پہ کھڑا ہے, کوئی کراس اسٹوڈنٹ کمپیریزن نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا وہاں پہ ریسورسز ہیں, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں. وہاں پہ آپ اگر 61% آپ نے اسکور کیا ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو آگے جاب نہیں ملے گی. پاکستان میں جو بچہ 61% اسکور میٹرک میں کرتا ہے, ایف ایس سی میں کرتا ہے اور اتنی گریڈ سے یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتا ہے, دیر از اے ہائی پرابیبلٹی کہ وہ بیچارہ ان دا کمپٹیشن آف جاب تو سفر ہی کرے گا. وہاں پہ یہ پرابلم نہیں ہے تو انہوں نے اس چیز کو ختم کر کے کوالیٹیٹیو, کوانٹٹی سے ہٹ کے کوالٹی پہ چلے گئے, بچے کی کوالٹی بتائیں. ٹھیک ہے, یہ خان اکیڈمی ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے دنیا میں جو آن لائن ایجوکیشن میں فری آف کاسٹ بچوں کو پڑھاتے ہیں. سلمان خان, یہ ایکٹر نہیں, سلمان خان اس کے وہ کو فاؤنڈر اور ٹیچر ہیں. سلمان خان کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ ایک بلڈنگ اگر بنا رہے ہوں تو امیجن کریں پہلا فلور اس کا بنا ہے اور اس میں 10% اسٹرکچرل پرابلم ہے, دیواریں تھوڑی 10% ٹیڑھی ہیں. پھر آپ اس کے اوپر دوسری بلڈنگ بنائیں وہ 5% ٹیڑھی ہو, پھر تیسری بلڈنگ اس کے اوپر فلور بنائیں وہ پھر 10% خراب ہو. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ 10 جب فلور پورے ہوں گے تو اسٹرکچرلی ساؤنڈ بلڈنگ ہے, کیا ہوگا وہ بلڈنگ کولیپس کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ کرے گی. کہتا ہے کہ اگر آپ کا یہ دماغ مانتا ہے تو ایجوکیشن میں جب آپ کہتے ہو کہ 91% بچے کے آئے ہیں تو آپ سیلیبریٹ اسے کر رہے ہوتے ہو. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو 9% کی تو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے نا. اسینشلی اسیسمنٹ اگر صحیح ہوئی تو اس کو تو 9% نہیں سمجھ آ رہا, اگلے سال وہ 85 لے لیتا ہے آپ کا, تو پھر سبحان اللہ.
ٹھیک ہے, پھر وہ 90% لیتا ہے, پھر آپ کہتے ہو امیزنگ یار ٹاپر ہے یہ بچہ. اگر تو اسیسمنٹ فیئر ہے, یہ زمچن ہے. تو اس طرح نہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو اس طرح چلنا چاہیے کہ یار جو بچے نے جو پاس کر لیا اس کو آپ چیک کر لو, جو فیل ہوا ہے ایزیوم کرتے ہیں وہ فیل ہوا ہے 9% میں اس کوشچن میں, اس کی بیس پہ اس کا اگلا گریڈ ڈیفائن ہونا چاہیے کہ آگے اس کو کیا پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, فوکس اس پہ ہونا چاہیے. کیونکہ کور ہی اگر نہیں ہے, اسی طرح دیکھیں نا بلڈنگ میں ہمیں سمجھ آ رہی ہے, دماغ مان رہا ہے کہ ہاں بھائی ایسی بلڈنگ میں تو گھر نہیں لے رہا جس میں وہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ سر اس کی بس بیس میں 10% خرابی ہے, فرسٹ فلور پہ 20% خرابی ہے, لیکن بلڈنگ ہماری اے اسٹار ہے, رائٹ. تو اس لیے یہ جو ایجوکیشن کی کور کی پرابلمس ہوتی ہیں یہ سمجھنا اور وہ کرنا بڑا ضروری ہے. تو خیر سنگاپور پہ واپس جاتے ہیں, تو ان کے ایجوکیشن سسٹم اب اس ڈائریکشن میں اسٹیئر ہونے لگ گیا, موو ہونے لگ گیا کہ کوانٹٹی سے ہٹ کے کوالٹی پہ آپ بات لے جائیں. آپ بتائیں کہ بچہ کہاں پہ ویک ہے اور اس کو کس طرح امپروو کیا جائے گا. اٹس این امیزنگ ٹول. اب کیا ہم پاکستان میں یہ کر لیں؟ تو سر آنسر از نو, نہیں ہو سکتا یہاں پہ. سر دیکھیں ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, ون کانٹ پریڈکٹ, بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ اٹس ناٹ پاسبل. اس کی سمپل ریزن یہ ہے کہ سر ان یور ایکسپیرینسز ماشاء اللہ لائف کے ایکسپیرینسز ہیں, پاکستان از اے نیگوشیٹڈ کنٹری اینڈ اسٹیٹ. یہاں پہ تو ہر چیز ایجوکیشن کے آپ روڈ پہ فائٹ کر رہے ہوتے کہ میری گاڑی کو جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی. اسٹرکچرل پرابلمس اس روٹ میں انٹیگریٹ ہوئی ہیں. پاپولیشن کا سائز دیکھیں, اس کے اوپر ہاؤسنگ دیکھیں, میڈین انکم دیکھیں, کنٹری کا GDP دیکھیں, ٹیکس بریکٹ دیکھیں, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز دیکھیں. پرابلم کا اسکیل اتنا بڑا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا, اٹس اے ویری جینوئن پرابلم کہ بچوں کو آپ اس طرح ڈی موٹیویٹ ہو سب کچھ کر رہے ہو. دیر آر 10 اینڈ ہنڈریڈز آف ادر پرابلمس جو آپ کو ساتھ پیرالل سالو کرنی پڑیں گی. کیونکہ اگر آپ بچے کو بیس لیول پہ اتنا سافٹ ٹریٹ کرو کہ دیکھو بیٹا آپ برے نہیں ہو, آپ کو صرف یہ نہیں آتا, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, تو وہ آگے جاب مارکیٹ میں کیسے, اگر جاب مارکیٹ نہ چینج ہوئی تو وہ کیسے سروائیو کرے گا. یہاں پہ تو ٹانگیں یہاں پہ بھی کھینچی جاتی ہیں. تو ہم تو انفارچونیٹ, ویری انفارچونیٹ. پاپولیشن ہی نہیں ہے سنگاپور کی. کتنے لوگ رہتے ہیں سنگاپور میں؟ سر ان کے اپنے تو مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, لیکن اگر میں زیوم بھی کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 1/10 بھی نہیں ہوگی. مطلب پنڈی سے بھی کم آبادی. ہاں کسی اچھا بات ہے سنگاپور کا, پورے سنگاپور کا سائز کتنا ہے نہیں پتا, ویسے ہی رینڈم گیس لے لیں. چھوٹا ہے لیکن کتنا ایک چھوٹا F7 F8 یہ زیادہ چھوٹا ہو گیا ہوگا, لیکن جتنا لاہور کا ہاف ہے, ایگزیکٹ لاہور کا ہاف ہے. میں جب سنگاپور میں گیا تو ہم نے وہ بس بک کروائی, وی ور لیونگ ایٹ ون کارنر, تو بک کیا کروائی وہ سوری اس پہ دیکھا کہ کب جانا ہے, تو ہمیں دوسرے کارنر پہ جانا تھا. تو پوری بس کا جو ان کا ٹریول ہے, پبلک ٹرانسپورٹ ہے, 28 تھا یا 48 منٹ کا ٹوٹل کنٹری آپ کا ٹریول کر سکتے ہیں. اتنا تو ہم ایک اشارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی ٹریفک جام ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا پرائیویٹ گاڑی آن کرنا وہاں پہ بہت مشکل ہے کیونکہ چھوٹا کنٹری ہے, اتنا قریب ہے. میں نے سنا ہے لائسنس $1,00,000 کا کچھ ڈالر کا, یہ ذرا تھوڑا بتائیں سر. یہ ہے, دس از ایکچولی ریئلٹی. وہاں پہ اتنا ڈسکریج کیا, دیکھیں پبلک انفراسٹرکچر اتنا اچھا ہے کہ آپ خود سوچتے ہو کہ یار میں گاڑی کیوں آن کروں, تو ریزن نہیں بنتا نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ 45 منٹ میں ایک پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھ کے پورا ملک ٹریول کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں مجھے وہاں پہ گاڑی چاہیے. انٹل اور انلیس یو آر ایکسٹریملی سپر ڈپر رچ, پھر سمجھ آتی ہے کہ آپ کو گلی محلے خود نیویگیٹ کرنے ہیں. پھر صرف وہ نہیں, آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ ہیلتھ بینیفٹ, وہ ٹریڈ آف دیکھتے ہیں, آننگ اے کار ورسز ہیونگ اے پبلک ٹرانسپورٹ, ہیلتھ بینیفٹ ان ٹرمز آف. دیکھیں نا پاکستان میں کیا ایئر پولوشن کہاں پہ پہنچی ہوئی ہے. ابھی اسکولوں کو 2 دن کی چھٹی مل رہی ہے کہ ذرا ہوا میں وہ گندگی کم ہو. لاہور کے کل تو نہیں, اگلے ویک میں 2 دن اسکول آف ہیں. تو وہ سارے ویریبلس کو انکارپوریٹ کر کے انہوں نے لائسنسنگ کا پروسیس ڈیفیکلٹ. گاڑیاں سستی ہیں لیکن گاڑی لے تو لیں گے, لیکن اس کو روڈ پہ لانے کے لیے آپ کو جو لائسنس چاہیے, اور پھر پارکنگ جو ٹکٹس چاہیے. تو میں وہاں پہ لٹرلی میں مذاق نہیں کر رہا کہ اگر کوئی بندہ کہے نا میٹنگس کرنے جاتے تھے وہ کہ میں گاڑی پہ آیا ہوں, بندہ مڑ کے دیکھتا تھا کہ یار یہ مطلب گاڑی سنگاپور میں گاڑی, مطلب assumption ہے کہ یہ بندہ امیر ہے. دیر از نو ادر وے. لائسنس کی فیس کتنی ہے سر $1,00,000. $1,00,000 2.5 کروڑ روپے پاکستان میں. آرام سے. اور یہاں پہ تو اگر مطلب ٹیکس یہاں پہ اگر باہر والے کو نہ دو لائن سے بچنے کے لیے تو بیرلی 10,000 میں آپ کا لائسنس ہے. پوڈ کاسٹ کو ابھی تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ریئلٹی چیک گروتھ کانفرنس کی ٹکٹ سیل پہ ہیں, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, لنک بایو میں, اور آپ ڈائریکٹ ویب سائٹ سے بھی ٹکٹ خرید سکتے ہیں. چلیے پوڈ کاسٹ کی طرف چلتے ہیں. اس کے افیکٹس اور وہ سارے زیادہ ہیں. پھر آپ باقی بھی اسٹرکچر دیکھیں, وہ ایلیویٹڈ وہ ہے اسٹیٹ ہے یا نیشن ہے یا کنٹری ہے, کہ مطلب
कोई बिल्डिंग भी इन माई एक्सपीरियंस वहाँ पे आपको जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है कोई 30-40 फ्लोर से छोटी मिलनी भी नहीं है, और मतलब हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट ज़्यादा है? नहीं हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल वर्टिकल, हाँ वर्टिकल बहुत ज़्यादा। हमारा तो लाहौर में आए तो सारा सब कुछ ज़मीन पे बिछा हुआ है और फैलता जा रहा है, मतलब फैलता जा, ऊपर कोई नहीं उठा रहा उसे। अभी शुक्र है गुलबर्ग में, कराची में हुआ है, कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है, जो इंडिया वाली साइड पे दिल्ली में बहुत कुछ हो रहा है, वो भी ऊपर जाते जा रहे हैं, तो वो सारा ऊपर है। फिर पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है उस सेंस में। अच्छा अपनी बहुत कम है बाय द वे, ये हम जिस तरह पहले जिक्र किया, लेकिन बाहर से बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटीज़ ट्रैवल करती हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए, तो सेंट्रल हब ना एक हब है, तो उसमें फिर वो डिस्करेज किया जाता है। वरना अगर मैं देखूं, अगर 40 फ्लोर की बिल्डिंग है और हर फ्लोर पे लेट्स से 20 अपार्टमेंट है, तो ये अगर 1600-2000 बंदा गाड़ी ले ले तो एक उतनी बिल्डिंग आपको गाड़ियों की बनानी पड़ जाएगी। सही बात है। जिस तरह दुबई में अगर आपका कभी विजिट हुआ हो तो आप देखें वो जितना प्लाजा ज़मीन के ऊपर है उतना ही बेसमेंट बनी होती है और उसमें सिर्फ गाड़ियाँ होती हैं। और इनफैक्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके पहले 5-10 फ्लोर तो सिर्फ गाड़ियों के लिए होते हैं और उसके बाद ऊपर काम स्टार्ट होता है। तो वेरी स्मार्ट सोल्यूशन, वेरी वेल मेंटेन्ड कंट्री एंड सिटी। मैं तो खैर उसे सिटी कहता हूँ कि तकरीबन शहर है। वैसे जौहर बारू से बस जाती है ना? राइट ना सॉरी, जौहर बारू तो इंडोनेशिया का बॉर्डर है, मलेशिया का। वो जो कौन सा इनका स्टेट है मलेशिया का, जिससे वहाँ से बस जाती है बाकायदा सिंगापुर ब्रिज है बीच में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आइलैंड्स टाइप वो बने हुए हैं छोटे छोटे, बड़े मजे के। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। ये ज़हन में रख के कोई ये ना हमारा सुन के कहे यार। वीज़ा कैसे मिलता है? वीज़ा ईजी है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न, वो बहुत ईजी है क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी है, वो तो चाहते हैं आप आएँ बिजनेस करें। लेकिन ट्रीटमेंट पाकिस्तानियों को बहुत बुरी मिलती है, मैं पहले ही वार्न कर लूँ। हमारा एक्सपीरियंस भी कोई अच्छा नहीं था, खैर किसी जगह पर भी अच्छा नहीं होता। पाकिस्तानियों को मुझे वो जगह बताएं जहाँ इज्जत मिलती हो। अब तो खैर अफगानिस्तान भी नहीं कह सकते अब तो वो भी नहीं कह सकते, वो भी कुछ चीज़ों में थोड़े नहीं, ये कहते थे ना तो तुर्क हमारे भाई हैं। हाँ, अब तुर्की वालों ने भी जो है ना, क्योंकि वहाँ पे जाके जो हरकतें करते थे पाकिस्तानी, नहीं, और पाकिस्तानी को लगता है कि अभी भी वहाँ पे जाएं तो घोड़ों पे तुगरुल गाजी सड़कों पे भाग रहे हैं, वो रियलिटी नहीं है। ये इमेजिनेशंस में रहने वाली को हमें टीवी को बहुत सीरियस ले लेते हैं। हलीमा बाजी आपने ये क्यों है, अरे यू आर जस्ट सिटिंग देयर और सर पकड़ के बैठे हो गए यार अगला बंदा क्या। आपको पता है ना उन्होंने कुछ वो किया था, पता नहीं पाकिस्तान की आईपीज ब्लॉक कर ली थी, कुछ लोगों को ब्लॉक कर करके कुछ इस तरह के वहाँ तक के। भाई इनको तो लगा कि जो एक्ट्रेस आ रही है अर्तुगरुल ड्रामे में, ये हकीकी लाइफ में भी बिल्कुल हमारी वो और एक वो नहीं होता हमारे यहाँ जो हमने बनाया हुआ है कि बुर्का पहना हुआ है, दुपट्टा है, तिलावत बंदे ने किया भी था कि हलीमा बाजी में देख के तो बड़ा डिसअपॉइंट हो गया हूँ कि आप ऐसे करेंगी और वो हाँ ऐसी चीज़ें। और वो तो छोड़े अर्तुगरुल साहब को, तो वो जो चूना लगा था लाहौर के बंदे ने वो मतलब कि छोड़ दे, हम किसी और डायरेक्शन में चले जाएंगे, बट दैट्स द रियलिटी यार। तो मैंने आपसे सवाल जो था वो ये था कि वो जगह बताएं जहाँ पे हमारी इज्जत हो। सर फिलहाल तो सूबा भी चेंज करते वक्त उतनी इज्जत नहीं मिलती है मुल्क चेंज करते वक्त तो बहुत वो होगा यार। मुझे लग रहा है वैसे ही अगर चलें इसको ऑब्जेक्टिवली ये आंसर दें तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये मालदीव्स हैं, आगे पीछे उनको तो हमारे बारे में पता नहीं है ना कि हम क्या कर सकते हैं। और दूसरा वहाँ पे हम जाके कुछ कर भी नहीं सकते, सुपर एक्सपेंसिव वो हनीमून टूरिज्म की डेस्टिनेशन बनी हुई हैं। तो ऐसे मुल्क कोई देख ले तो इज्जत मिलती है जहाँ पे उनको पता ना हो हमारे बारे में। हाँ ये बात है, ये बड़ी आपने काम की बात की है। ये आपकी अपीयरेंस ऐसी हो कि आपको ना लगे कि पाकिस्तान, और इवन मैं किसी हद तक इंडिया को भी साथ में डालूंगा क्योंकि वो बहुत कॉमन हो गए ना हर जगह पे, तो जहाँ क्वांटिटी ज़्यादा जाती है तो डिस्टर्बेंस हो जाती है। जिस तरह मैं जब यूएस में था तो मुझे काफ़ी लोग जॉर्डन का वो करते थे, मतलब इन विजुअल अपीयरेंस में वो कहते थे कि जॉर्डेनियन, वहाँ पे कुछ कम्युनिटी उनकी वी आर इंडो आरियंस ना, तो वो थोड़ा सा मिक्सचर वो चल रहा है। बट इन एनी केस अमेजिंग कंट्री, अमेजिंग डेस्टिनेशन। अगर किसी ने सीखना है स्मार्ट सिटीज़ किस तरह है, मैनेज किस तरह करते हैं, आई एम श्योर दे माइट हैव देयर ओन चैलेंजेस बट अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेशली एजुकेशन। फिनलैंड और सिंगापुर की एजुकेशन के बारे में आप पढ़ें तो आपको पता चले दुनिया में किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए और एडवांसमेंट। तो मतलब अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप लोगों को रिकमेंडेड है कि आप सिंगापुर या फिनलैंड की सिंपल यूट्यूब पे जाके सर्च करें, एक एक वीडियो आप देख लें, आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। मतलब वो स्टूडेंट टू टीचर रेशो किस तरह का होना चाहिए, पढ़ाते किस तरह का है, ऑब्जेक्टिव किस तरह का है। इनफैक्ट बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स हैं, आई एम श्योर आपके अपने पॉडकास्ट से इतना नॉलेज डिसमिनेट हो रहा है, लेकिन देयर आर यूट्यूबर्स जो वहाँ पे वो वॉकिंग टेल्स बनाते हैं, ट्रैवल करते हैं, शो केस करते हैं चीज़ें उस तरह की। तो वो अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए और अप्रिशिएट करनी चाहिए कि बाकी मुल्कों में किस किस तरह की चीज़ें हो रही है। It's always good to have that knowledge. So मेरा दो सवाल हैं, we'll wrap up क्योंकि I think it's almost 1 घंटा हो गया। So एक सवाल मेरा ये कि एक तो जो दोस्ती जब आप होती है ना बिजनेस के अंदर, आपने कहा ना कि जो को फाउंडर है ही इज़ माई फ्रेंड, ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन करे क्योंकि हमेशा कारोबारों में दोस्तियाँ तो नहीं चलती, ये हमने सुना है। एक दूसरा मेरा जो सवाल था ये था कि जो सरकारी टीचर हायर होता है, सरकारी नौकरी, उसकी एक बार नौकरी लग गई ना उसको वज़ीर आज़म में नहीं निकाल सकते, बात तो तय है।
اور اگر اس کو کچھ نہیں آتا تو لیابلٹی ہے ریاست کے اوپر نا, خزانے پہ لیابلٹی ہے. تو کیا کیا چیزیں میجر کر کے ایک سرکاری استاد کو ہائر کرنا چاہیے اسکول پہ؟ رائٹ, گڈ کویشچن. میں پہلے پہ آتا ہوں, وہ دوسرا میں بھولنا چاہوں اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ آپ نے یاد رکھنا ہے بائی دا اینڈ آف دا آنسر. یار یہ اگین عمران میں تھوڑا اپریشیٹ بھی کروں گا کہ جو آپ کی وہ پکنگ پاور ہے نا, جو کریٹیکل کہ کہاں پہ اس نے کیا بات کی ہے, وہ بڑا آپ نے پکڑ لیا ہے مجھے. واقعی جو آپ نے بات کی ہے یہ درست ہے. اور انفیکٹ جب ہم بھی آج کل ججز کی پوزیشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں انکیویشنس میں, باقی جگہوں پہ, تو ہمیں بھی اگر دیکھیں نا کہ دو دوست بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا فیملی ممبرس بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اور میاں بیوی کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ ریڈ زون کی باتیں ہو جاتی ہیں, ریڈ الرٹ ہوتا ہے کہ یار اٹ از اے ریڈ فلیگ. اٹس اے ریڈ فلیگ, اٹس اے ریڈ فلیگ. کیونکہ اگر ان دونوں کا جھگڑا ہوا تو سارا کام خراب ہو جائے گا, وہ سب کچھ ہے. لیکن ہمارے ایکسپیرینس میں یا ہماری جو پریکٹیکل لائف تھی اس میں کیا ڈفرینٹ تھا اور کس طرح اس چیز کو میئر کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دوستوں کو بزنس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی دوستی کا جو کور ہے وہ بنتا کیا ہے. دیکھیں دو ہی کورز ہو سکتے ہیں, یا سملیرٹی یا ڈفرینسز, ٹھیک ہے, یوزلی. اور میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتا ہوں. دیکھیں آپ کو ایک سیزن پسند ہے, مجھے پسند ہے, ہم دونوں اس کے بارے میں باتیں کرتے کرتے دوست بن سکتے ہیں. کوئی گیم کھیلتے ہیں اس کے بارے میں کر سکتے ہیں. کرکٹ ہمارا کامن انٹرسٹ ہوتا ہے, تو کامن انٹرسٹ آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں, اور پھر ڈفرینسز دیکھنے ہوتے ہیں. اوکے. اب ایک نائیو اپروچ ہوتی ہے, ایک بری اپروچ میں اسے سمجھتا ہوں, جس میں جب ڈفرینسز آئے نا تو لوگ پارٹ ویز کر لیتے ہیں. اچھی اپروچ کیا ہے کہ ڈفرینسز میں ایک دوسرے سے اگر آپ سیکھنے لگ جاؤ, انٹرسٹ لینے لگ جاؤ, تو وہاں پہ جو دوستی ہو جائے, اور بہت ریئر ہے بائی دا وے, یہ بہت ریئر ہے, وہاں پہ جو دوستی ہو جائے وہ لائف لانگ چلتی ہے. اوکے ٹھیک ہے, میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں. میری اور عمار کی پرسنالٹی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ یہ سمجھیں کہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے, 180 ڈگری اپارٹ ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیز کو لے کر. مطلب اتنی مائنیوٹ کہ فار ایگزامپل اگر میں رات کو سونے کے لیے جا رہا ہوں تو جب تک میرا وہ نائٹ والا اٹائر نہیں آئے گا, میں ڈریس چینج نہیں کروں گا, برش نہیں کروں گا, جو میں نے ایکٹیویٹیز کرنی ہے وہ نہیں کروں گا, میں سو نہیں سکتا. اینڈ آئی سی عمار لاٹ آف دا ٹائم کام کرتے کرتے لیپ ٹاپ پہ سار رکھ کے سویا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آئی ایم اے ہارڈ کور نمبرز گائے, مجھے تو نمبرز کی سمجھ آتی ہے, پرسنٹیجز, ریشوز, یہ وہ. عمار کا جو مینجمنٹ اسٹائل ہوتا ہے اس میں ایموشنس بھی آتے ہیں, ہیومن ایلیمنٹس بھی ہیں, ڈسکشن اس لیول پہ جس لیول پہ ہونی چاہیے. اچھا, مینجمنٹ کے علاوہ لیڈرشپ سٹائلز دیکھیں, ٹھیک ہے, اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کرسمیٹک لیڈرز بھی ہوتے ہیں, آٹوکریٹک بھی ہوتے ہیں. میں زیادہ وہ نہیں کروں گا کون کیا ہے, لیکن ڈفرینٹ لیڈرشپ سٹائل, پرائرٹیز ڈفرینٹ, اسٹریٹجیز ڈفرینٹ. ان ڈفرینسز کی بیس پہ جب ہم نے دوستی کر کے بزنس کی طرف مڑے ہیں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. If he is a good cop in a certain case, I am the bad cop. Okay, now it makes sense. ہاں, if I am managing the finances and accounts, he is managing the marketing and HR. اگر میں یہاں پہ بھی آیا ہوں ورلڈ بینک کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے اور بورڈ کو اس چیز پہ پش کرنے کے, تو وہ ابھی رائٹ ناؤ ہی مائٹ بی سٹنگ ود دا ایگزسٹنگ ڈپارٹمنٹ اینڈ ورکنگ آن کہ ٹیچر کی کوالٹی ٹیچنگ کی کیسی بہتر ہو. تقریباً آپ جو پیرامیٹر اٹھا کے مجھے رینڈم آپ تھرو کریں, میں آپ کو آنسر دوں گا کہ یار دس از ہز اسٹائل, دس از مائی اسٹائل. ٹھیک ہے, ٹائم مینجمنٹ پہ, آرگنائزیشن پہ, پروکاسٹینیشن پہ, میں وہ بندہ ہوں, مجھے اگر پتہ ہو کہ یار میری 1 مہینے کے بعد کوئی ایسٹس ڈیو ہے یا وہ سبمٹ کرنا ہے, تو میں آج سے کام سٹارٹ کروں گا. اور مجھے ہوگا اگر اس اگلے 2 دنوں میں نہ ختم ہوا تو مجھے خارش شروع ہو جاتی ہے کہ یار کام بہت زیادہ ہے. اینڈ ہی سم ون, جو زیادہ میجورٹی والے لوگ اس کیٹیگری کے ہوتے ہیں کہ یار رات کو 12 بجے ہے نا, ابھی 6 بج رہے ہیں, بہت ٹائم ہے, آرام سے 9 بجے کر لیں گے, چل کرو. ٹھیک ہے. اور میں 9 بجے اگر مجھے کام دے دیں تو میرے پورا آپریٹنگ سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ بھائی 3 گھنٹے میں کیسے ہوگا, رائٹ. تو اس طرح تو ہماری دوستی بھی اسی بیس پہ ہوئی تھی. بائی دا وے, دوستی اس بیس پہ ہوئی تھی کہ جب میں ایک نائیو اسٹوڈنٹ انٹر ہوا تھا یونیورسٹی میں, میں مدرسوں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اٹھا بیٹھا تھا. میں پشاور میں جب تھا تو باجوڑ خیبر ایجنسی کے میرے دوست تھے, ٹھیک ہے, جو ایک پرسپیکٹیو لے کر آتے ہیں. اچھا بائی دا وے, اس وقت شاید کہ ایک انسان مایوپک ویو میں ان چیزوں کو تھوڑا اس طرح دیکھے. میں آج سمجھتا ہوں کہ جتنا اللہ کا شکر میں اس چیز پہ ادا کروں کہ اللہ نے مجھے وہ ایکسپیرینسز دیے ہیں کہ میں ہر ڈائیورس کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں, اس کمیونٹی کی پرابلمس کو سنا ہے, ان کا پرسپیکٹیو سمجھیں. ورنہ میں بھی کوئی وہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک پڑھا لکھا تنگ ذہن, ٹھیک ہے, کنزرویٹو پڑھا لکھا کنزرویٹو, میں لبرل کا کنزرویٹو بن جاتا ہے, جو آج کل بہت ہیں, بہت لوگ ہیں. مطلب پرسنالٹی کس طرح کی شیپ ہوئی ہے کہ یار اگر آپ کو ایک بندے سے ڈفرینس آف اوپینین ہے, پولیٹیکل پارٹی سے بھی ہے, تو یقین مانیں میری اب اپروچ یہ ہوتی ہے کہ یار اچھا یہ بندہ صحیح نہیں ہے, مزہ نہیں آ رہا, ذرا اس کی میں وہ جو بھی چل رہا ہے, ویڈیو چل رہی ہے, پوڈ کاسٹ چل رہا ہے, کوئی ٹی وی پہ آ رہا ہے, میں ذرا دیکھوں تو اس کی پالیسیز کیا ہیں, کرٹیسائز میں کس چیز پہ کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ یار اس بندے کا نام نہیں لینا سامنے. کتنا ہی آپ کو وہ بائسڈ
وہ لگ رہا ہو, لیکن آپ نے دونوں سائڈوں کو دیکھنا ہے. تو میرا اور عمار کی جو دوستی کی بیس تھی وہ ان چیزوں پہ اسٹارٹ ہوئی. میں جب آیا, مدرسے کے بچے کی کیا پرابلم ہے, عمار AO لیولس کا پڑھا ہوا اسلام آباد میں, اس کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے. ریلیجن کی کچھ ایسی چیزیں جو شاید کہ اب میں نے اپنی بھی سدھاری ہیں, چینج کی ہیں, امپروو کی ہیں, وہ میں پریزنٹ کر رہا ہوں اور وہ ان کو کاؤنٹر کر رہا ہے, نگیٹ کر رہا ہے. لیکن مزے کی بات, نہ وہ اس کی بیس پہ مجھے نفرت سے دیکھ رہا ہے, نہ میں اسے دیکھ رہا ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ یار یہ بندہ کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس کو لگ رہا ہے کہ یار اس بندے کا پرسپیکٹو کتنا ڈفرینٹ ہے, ہر چیز پہ ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے. یار سننا تو لازمی. تو یار یہ جو آپ نے سمرائز کر لیا ہے نا, تو یہ اوپن مائنڈیڈ ہو کے سننا, میں سمجھتا ہوں جتنا آپ ان لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں جن سے آپ کے ڈفرینسز آف اوپینین ہیں, اتنا کسی سے نہیں سیکھ. اور ویسے میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں خصوصاً مطلب ابھی پچھلے 5-7 سالوں میں نا لوگوں میں سننے کا مادہ آلموسٹ ختم ہو گیا ہے. رائٹ, کوئی ایگزسٹنس ختم ہو گئی ہے, کوئی دوسرے کو نہیں سنتا. بالکل. تو دو دوستوں میں جب تک وہ ایک دوسرے کے لیے اچھے ٹیچرز نہیں ہیں, تو میں اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ عمار ہیز بین این امیزنگ ٹیچر اینڈ مینٹور ٹو می, اینڈ آئی اسٹرانگلی بلیو کہ یہ ادروائز بھی ٹرو ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا یار آئی ہیو لرن اے لاٹ فرام مائی فرینڈ. ٹھیک ہے. اچھا, ہم دونوں کی جو کامن جو بیس یہاں پہ آتی ہے وہ کیوروسٹی پہ آتی ہے. ہماری جو کیوروسٹی تھی چیزوں, اور میں اتنا پروپوگیٹ کرتا ہوں اس آئیڈیا کو, میں کہتا ہوں یار بچوں کو مجھے کوئی مل جائے نا, کوئی سیریس اسٹوڈنٹ یا سمن ہو وانٹس ٹو ڈو ان لائف, میں کہتا ہوں یار ایک اسکیل اٹھا لو, آلویز بی کیوریس. یار یہ مائک میرے سامنے پڑا ہوا ہے نا, میں اس پہ 1 گھنٹہ بول کے گیا ہوں, اگر میرا دماغ یہ سوال نہیں کر رہا کہ یار یہ میری ٹک 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 آواز کو کیسے ڈیجیٹل سگنل اور پیچھے کمپیوٹر ہے اور پھر ویڈیو میں جائے گا, اگر یہ سوال نہیں کر رہا تو میں اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو ضائع کر رہا ہوں. اس دماغ میرا کسی کام کا نہیں ہے. اف آئی ایم جسٹ آسکنگ دا کوشچن جو مجھے پوچھنے ہیں, پھر فائدہ ہر چیز پہ کیوروسٹی, ہر چیز پہ کیوروسٹی. اور وہ ہم دونوں میں اتنی بھری پڑی تھی کہ اننیسیسری سوال کرنا, پھر ان کے جواب نکالنا, ان کے پیچھے پڑ جانا, اور اس کی بیس پہ ہنٹنگ کرنا, اور ڈفرینسز آف اوپینین آج تک ایسے ہیں کہ میں کہتا ہوں ٹیبل پہ وہ A لکھے گا تو میں نے B لکھنا ہے, پھر ہم نے ڈسکشن کرنی ہے, پھر ہم نے دیکھنا ہے ہم صحیح جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. نمبر 1. نمبر 2, وین وی ور ٹاکنگ اباؤٹ بزنس, تو ہم نے بزنسز دوستی کے بیس پہ نہیں کی, ہم نے اصول کے تحت کیے. وی ہیڈ ایگریمنٹس ان پلیس, وی ہیڈ ڈسپیوٹ کمیٹیز ان پلیس. ٹھیک ہے, فرینڈس جو اگر ڈسپیوٹ آئے گا تو ہم ان سے ڈسکشنس کریں گے. اور ہر بار کبھی بھی دوستی کا مطلب, میں اگر آئی ہیو نیور ایور ان مائی 14 years آف فرینڈشپ اینڈ آل دا بزنسز جو ہم ساتھ میں کر رہے ہیں, 14 سے کم ہوگا, کبھی بھی میں نے آج تک اسے نہیں کہا کہ یار دیکھ تو میرا دوست ہے نا, تو نے یہ کرنا ہے. آئی ہیو لاسٹ سو مینی کیسز فرام مائی فرینڈ because he was my business partner, and he has lost so many cases in front of me because I am a business partner. to the point کہ مطلب آپ میں اگین مذاق نہیں کر رہا کہ سیلری کی بھی ڈسکشن ہوتی ہے نا, تو ہم 2 دوست ہیں, ہم کو فاؤنڈرز ہیں, ہم چاہیں تو اپنی سیلری بڑھا بھی دیں, وہ بھی کر لیں. اگر ہمارا ایگریمنٹ کہہ رہا ہے کہ سال بعد, تو اگلے بندے کو پین میرا اگر فیل ہو رہا ہے نا تو مجھے لون دے دے گا, لیکن وہ یہ نہیں کرے گا کہ یار تیرے لیے میں یہ رول چینج کرنے والا ہوں. تو جب آپ ان اصولوں کو اس طرح طے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے وہ ہمارے فائدے کی چیزیں نا, تو اس لیے تو اگین سمری میں کرتا ہوں. اچھا بائی دا وے, اگر یہ آپ کر لو, اف یو مینیج ٹو پول اٹ آف, میں کہتا ہوں بیوٹیفل ریلیشن شپ جہاں پہ آپ کو اگلے بندے پہ ٹرسٹ ہے. سب سے زیادہ بزنسز خراب پتہ ہے کب ہوتے ہیں, جب بزنسز چلنے لگ جاتے ہیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ آتا ہے, پیسہ آ گیا نا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا, اس کی وجہ سے کیونکہ دوستیاں تو تھی نہیں, کور تو تھا نہیں پیچھے, فیملی ریلیشن شپ تو تھا نہیں, ہر بندے کا اپنا اپنا پرسنل موٹیو ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا, کیونکہ دوستی ان پلیس تھی جو کہ کاؤنٹر پرسنالٹیز کی وجہ سے تھی, کیوروسٹی کامن تھا, اس کی بیس پہ نیگوسیشنز ہوتی تھیں ہمیشہ, اس پہ رول اصول ڈالے, بزنس اسٹارٹ کیے, ورکنگ آؤٹ ویل. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیئر پیئر کے جو بینک اکاؤنٹ ہے اس پہ ایک بینک پہ صرف میں سائن کر کے جتنی اماؤنٹ دوں تو وہ میں نکلوا سکتا ہوں, اور عمار چاہے تو وہ سائن کر کے دے, وہ اماؤنٹ نکلوا سکتا ہے. اینڈ گیس واٹ, اگر مجھے کسی دن اپنی بینک اسٹیٹمنٹ میں XYZ ملین کی وڈرائنگ بھی دکھے گی نا, تو میں کبھی سے پہلا سوال یہ نہیں آئے گا کہ یار کہیں عمار تو نہیں لے گیا, کیونکہ مجھے اتنا ٹرسٹ ہے. مجھے یہ ہوگا کہ یار کچھ اور ہوا ہے, اور اگر یہ ہوا بھی ہے تو دیر ہیز ٹو بی اے ویری لاجیکل ایکسپلین. لیکن ورنہ آپ 2 پارٹنرز میں دیکھیں تو اندر سے HR والوں کے ساتھ مل کے, اکاؤنٹس والوں کے ساتھ مل کے کہ یار CEO کو نہ پتہ چلے, COO کو نہ پتہ چلے, اندر سے انفارمیشن ہو. تو اس لیے میں انکریج کرتا ہوں کہ ہر بندہ ایسی دوستیاں کرے جو ڈفرینٹ اسپیکٹرم سے آئیں, اور اگر وہ ہو سکے تو اس کی بیس پہ بزنس بنانا از اے گڈ اپرچونیٹی. دوسرا سوال, دوسرا آپ نے ذکر کیا تھا کہ ایک سرکاری ٹیچر ایک بار انڈکٹ ہو جائے تو خیر اس کو ایک اچھی اسپیکٹرم میں ڈالتے ہیں کہ پاکستان میں ایک پرائم منسٹر جیسی لیول کی پوزیشن میکسیمم 5 سال کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میکسیمم نا, زیادہ سے زیادہ بہت جان کا زور لگا لیا تو 5 سال ان اے سنگل ٹرم. لیکن باقی سارے سرکاری ملازم ایک بار انٹر ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ پھر قبر میں اتارنے کے بعد بھی نام تو یوز کروں گا, پھر بھی میں پینشن کے لیے, اور پھر میرے بچے بھی یوز کریں گے. سر عمران بھائی,
آنیسٹلی میرا بھی لاجیکل سسٹم یہاں پہ آ کے کریش ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. مطلب ایک فرسٹریشن, ایک ہوپ لیسنس ملتی ہے کہ یار اگر یہ رول آپ میری کمپنی پہ آج لاگو کرو, آج میں کہتا ہوں 10 دن بھی میں نہ چل سکوں, 10 دن بھی. کیونکہ وہ جو وائرس کو ہٹانے والا جو ایک ہے, یعنی کہ دیکھیں مثال کے طور پہ ادھر اس اسپیس میں ایک بندہ ہے جو ٹھیک نہیں ہے, رائٹ, میرے پاس اختیار ہے اس کو فائر کرنے کا یا اس کے ساتھ راستہ الگ کرنے کا, پارٹنر ہے جو بھی ہے. لیکن اگر وہ اس ایسے رول پہ آ جائے میں آگے لگے میں مرتے دم تک ادھر ہوں تو کیا کریں, تو دیمک لگ جائے گا باس. وہی نا, پھر آپ ان کو ایکسٹرا سائڈ پہ رکھیں تو یہ بہت ہی جینوئن پرابلم ہے. اچھا اب آپ نے دوسرا اس میں تھوڑا سا ایسپیکٹ, پہلے تو میں ہوپ لیسنس اپنی ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اٹس ناٹ سم تھنگ جس کو سن کے میں کہتا ہوں نہیں جی یہ بڑا پرابلم نہیں, بہت بڑا پرابلم ہے, لیکن ہوپ لیسنس ریاست پہ بوجھ ہے یار, بوجھ ہے بہت بڑا. اچھا اس میں بائی دا وے بڑا مزے کا, اور میں آگے اپنے لسنرس کو بھی آڈینس کو بھی تھوڑا انکریج کروں گا کہ ڈاکٹر تیمور رحمان ہیں لاہور کے, لال والے جو ہیں, ان کا پرسپیکٹو بڑا اس پرسپیکٹو کے ساتھ کلیش کرتا ہے. اگر وہ یہاں پہ ہو نا, وہ کہیں گے یار یہ تو بہترین سسٹم ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں آنیسٹلی مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ وہ کس طرح پروو کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں جتنا میں نے سنا ہے سمجھا ہے, میں بائی دا وے انشاءاللہ ابھی ویری سون آگے ان سے ملاقات بھی ہے, پلان کی ہوئی ہے انہی چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ سر یہ بھی پرسپیکٹو سمجھائیں. دیکھیں میں خود کیپٹلزم کے اندر رہتے ہوئے انٹرپرنورشپ کرتا ہوں, اور وہ کمیونزم کو اور ریاستی معاملات کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اس سینس میں, اور میری خواہش ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک بار ڈسکشن کروں. میری یہ نہیں ہے کہ مجھے ملیں اور میں ان کو برا بھلا کہوں اور میں کہوں کہ یار سر آپ کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میری خواہش ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو میں ذکر کروں, سیکھوں ان سے. تو وہ جس طرح ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہوتے ہیں یار کسی بھی سسٹم کی ان ایفیشنسی ہونے کی وجہ سے آپ اس کو اٹھا کے پرائیویٹ سیکٹر پہ نہ پھینکو, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر پروفٹ میکسیمائزیشن پہ جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی میجر کمیونٹی جو ہے وہ ڈپرائیو ہو جائے گی, رائٹ. اسی طرح دیکھیں اگر آپ کہیں پاکستان میں پانی برا آ رہا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ پرائیویٹ کمپنیوں کو بوٹل واٹر سپلائی کرنے لگ جائیں, اور اس سے کیا ہوگا, غریب تو پھر ایونچولی ڈپرائیوڈ ہو جائے گا. جو آپ کا صحت کارڈ ہے دیٹ از اے پرائم ایگزامپل, رائٹ. دیکھیے وہ پیسہ آپ اسپتال پہ لگانے کے بجائے آپ انشورنس کمپنی کے جیب میں ڈالنے لگ گئے, رائٹ. بالکل. تو اب وہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں, لیکن اب وہی بات آتی ہے کہ سر آپ نے کہہ تو دیا لیکن کہیں پہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. تو ویسٹرن کنٹریز میں کچھ وہ پھر ایگزامپلس دیتے ہیں کہ یار وہاں پہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے. تو پاکستان کی ان ایفیشنسیز, سو ان کا پرسپیکٹو میں صرف یہاں پہ رکھنا چاہ رہا ہوں. میرا یہ نہیں ہے بائی دا وے, اور شاید کہ میں انہیں سن کے جو ایکسپلین کر رہا ہوں وہ بھی رانگ ہو, تو اس لیے لوگوں کو انکریج کروں گا جا کے ان کی بھی ذرا یہ سنیں کہ وہ کس طرح اس چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں. بٹ پرسپیکٹو یہ ہوتا ہے کہ یار ان ایفیشنسیز کو سالو کرنے کا حل, ہر ایک کا حل پرائیویٹائزیشن نہیں ہے. کچھ پبلک گڈز ہوتی ہیں, ان کو پبلک کی ڈومین میں رہنا چاہیے, ان پہ امپرومنٹس ہونی چاہیے, اور سب کچھ ہیں. ہاؤ آئی ڈونٹ نو, ٹھیک ہے, کیونکہ اگین ایک پوڈ کاسٹ میں یہ ڈسکشن میں ایک حد تک ہی آپ کر سکتے ہو, بیٹھ کے پالیسی لیول وہ امپلیمنٹیشنز اور ان چیزوں پہ تو نہیں جاتے. ہاؤ ایور جو آپ نے دوسرا اس میں اسپیکٹرم میں بات کی تھی کہ ایک ٹیچر جب آ جاتے تو کس انٹری ٹیسٹ کا وہ پروسیس کیا ہونا چاہیے, انٹرنس کا وہ پروسیس کیا ہونا چاہیے جس کے تھرو وہ, آئی بلیو ابھی والا پروسیس برا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ابھی جو بھی ہائرنگز ہو رہی ہیں پروسیس برا نہیں ہے, لیکن وہ پروسیس کی جو امپلیمنٹیشن میں جہاں پہ کرپشنز آ جاتی ہیں, ریڈ ٹیپ, پروسیس کی ایفیشنسی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ وہ کرپشن اس میں کتنی ہو رہی ہے. ہو رہی ہیں, بالکل ہو رہی ہیں. میرا اپنا گاؤں میں ایک دوست ہے جس نے 5-6 سال اکاؤنٹس کے ڈپارٹمنٹ میں جاب کی ہے یہاں پہ کسی پرائیویٹ فرم کے ساتھ, اینڈ دین ہی تھاٹ آف ٹیچنگ ایٹ اسکول. وہ بھرتی آئی ہوئی تھی سو کالڈ, وہ جب اپلائی کی اس کی سلیکشن ہوئی تو وہ بڑا خوش تھا, اور مجھے پتہ ہے اس میں کیا سمجھ آئی خوشی اس کی اس چیز کی, اس کی یہ کہ یار باقیوں کی اتنی سفارشیں آئی ہوں گی وہ میں نیچرلی سلیکٹ ہو کے یہاں پہ آ گیا ہوں, ٹھیک ہے, جینوئنلی میرٹ کی بیس پہ. تو یہ بڑا ہمارے جیسے بندے کے لیے تھوڑا مشکل تھا کمپریہینڈ کرنا کہ یار واہ تو تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ پروسیس اتنا خراب تھا کہ اس میں تمہاری سلیکشن, یہ نہیں کہ تم سلیکٹ ہوئے اس چیز پہ خوش ہو, تم کس میتھڈ سے میرٹ پہ سلیکٹ ہوئے, یہ بڑی خوشی کی بات ہے, جو کہ ایسنس ہی اس چیز کا یہ ہونا چاہیے. تو اگین پھر وہی بات ہے کہ اب کرپشن کو آپ کیسے کنٹرول کریں, بیوروکریسی کو کیسے کنٹرول کریں پاکستان میں جو ساری چیزیں. تو اب یہاں پہ یہ ساری باتیں پتہ ہے پھر وہ یہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. آئی اسٹل بلیو ان ساری چیزوں کا بھی حل کسی لیول پہ بیس کی جو ایجوکیشن ہے وہ ٹھیک کرنے میں, اور ایجوکیشن ہرگز مطلب نہیں ہے کتابوں کا رٹا مارنا اور وہ سب کچھ کرنا. اگر آپ بچوں کو سوال کرنے کی صلاحیت اجاگر کر لیں ان میں, اور بائی دا وے اجاگر ہوئی ہوتی ہے اس کو کل نہ کریں, ختم نہ ہونے دیں, تو اور اگر آپ ان کو ججمنٹ کال جسے ہم کہتے ہیں رائٹ اور رانگ میں ڈفرینس کرنے کا
کی ہوا دے دیں کہ اتنی بریتھنگ روم ان کے پاس ہو کہ وہ کر لیں. مجھے لگ رہا ہے کہ دیٹ از دا رائٹ ایجوکیشن جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. وہ سول سینس جو ہوتا ہے, سوک سینس جو ہوتا ہے بچے کا, شہری ہونے کے جو حقوق ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں وہ اتنی بیس لیول پہ مسنگ ہے, اتنی بیس لیول پہ. میں کہتا ہوں اس کی کبھی کبھی سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ روڈ پہ گاڑی لے کر جائیں 5 منٹ کے, آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سوسائٹی کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو جینڈر کے بیچ میں گیپ کتنا ہے. ہاں آپ دیکھیں عورت اور مرد کے بیچ میں کتنا گیپ ہے, اور اننیسیسری آرٹیفیشیل گیپ کو بنا کے اس کو کھینچا جا رہا ہے. اور ابھی تو سم ہاؤ, لیکن جو لیٹسٹ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے ٹرینڈس پاکستان میں, وہ اور مطلب ایک بندہ کہتا ہے ود دا ٹائم وی مائٹ بی امپروونگ, بٹ اف یو ہیپن ٹو نو کہ ابھی تو اور چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں. انفارچونیٹ جو سیکورٹی کی صورت حال ایک ٹائم پہ بہت بری تھی, پھر امپروو ہوئی ہے, پھر بری ہوتی جا رہی ہے. آج کل کچھ سائڈ ایریاز کی نیوزز اور وہ ساری چیزیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. سر بڑے بڑے برے حالات انفارچونیٹ ہے ہمارے لیے. لیکن اس ساری مایوسی میں مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یار اگر ہر انسان اپنا فرض پورا کرنے لگ جائے. دیکھیں آپ فار ایگزامپل آپ کا یہ فرض تھا کہ یو ہیڈ این اپرچونیٹی, اور آپ نے ایسے لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں جو ان چیزوں کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں. اگر مجھے یہ موقع مل رہا ہے تو میں ابھی تک کوئی چیز بیچنے کے پیچھے نہیں لگا ہوا کہ یار کسی طرح میری یہ چیز سیل ہو جائے. میں تو خود کہہ رہا تھا کہ نیئر پیئر کو بعد میں انٹروڈکشن کروا دیں گے, لیکن ہم یہ موقع اسی لیے یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ یار کیا پتہ جس طرح وہ ایک بچے کو گاؤں سے اٹھا کے کسی نے اسلامیہ کالج, اور اسلامیہ کالج سے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز تک لے گئے, اور دین ابراڈ, تو کیا پتہ یہ سننے والا آج کوئی بچہ جو اس نے سن لیا کہ کیوریوسٹی کیا ہوتی ہے, انٹرپرینورشپ کیا ہے, سیوک سینس کتنا امپورٹنٹ ہے, ایجوکیشن ہیز اے لاٹ آف اپرچونیٹیز ٹو سالو دا بگر پرابلمس آف پاکستان. سنگاپور کے بارے میں سر یہ بھی کر لیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اسی طرح قطرہ قطرہ مل کے انشاءاللہ دریا بنے گا, اور پھر وہ سمندر میں بھی جائے گا. فی الحال تو قطروں تک ہی ہے, خطرہ تک یہ. تھینک یو سو مچ شاہ رخ بھائی, بہت مزہ آیا, اور وش یو آل دا بیسٹ فار دا فیوچر پروجیکٹس جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. اور بڑا فیسینیٹنگ تھا, لوگوں نے بھی سنا ہوگا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی مزہ آیا ہوگا, اینڈ آئی ایم شیور کہ مزہ آیا ہوگا. اور اگین ان شاء اللہ لیٹس ایم فار دا پارٹ 2 ویری سون, جب نئی ڈیولپمنٹس ہوگی. اور سی یو گائز ان دا نیکسٹ ون. اللہ حافظ. اللہ حافظ.